تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وجہ تشریف لائیے۔ بسم اللہ۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام رضا علیہ السلام کی مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہیں۔ تھا وہی عالم غربت میں رضا کا عالم، تھا وہی عالم غربت میں رضا کا عالم، کربلا میں جو شہ تسلیم وہی صبر و رضا کا عالم، وہی تسبیح وہی ذکر خدا کا عالم، نقش توحید کو مٹایا جائے، زہر اور ساقی کوثر کو پلایا جائے، گو بہت دور وطن سے تھے حسین ابن علی، تھا نہ غمخوار بھی ان کا دم آخر کوئی، رونے والے تو مگر سر کھلے ہی صحیح مقتل میں بہن تھی تو صحیح تھا یقین غم میں میرے جان کو کھوئے کی بہن، فاطمہ لاش پر اور کے پروئے کی بہن، کشتہ زہر زمانے میں حسن بھی تھے مگر نظم زانو شبیر پتھاون کا سر، بہن تسکین کو موجود تسلی کو پسر، اپنے سب اہل وطن اپنے عزیز اپنا گھر، یہاں وطن دور بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، نہ
غزوہ کا وقت ہے اور عالم تنہائی ہے، ان خیالات غم انگیز میں پہ ہم جو گرے، اشک آنکھوں سے بہے ریش مبارک پا گرے، کوفہ و شام کے بازار نگاہوں میں پھرے، موت نے تھام لیے تارے رگے جان کے سرے، چل بسے گلشن ہستی سے ہمارے مولا، شہ کو روتے ہوئے دنیا سے سدھارے مولا، تھا وہی عالم صلوات۔ حسن دری صاحب تشریف لائیے، برا محمد وآل محمد صلوات۔ بر حبیب خدا ختم انبیاء بلند تر صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ چند اشعار امام رضا کے روزے کی شان میں ہے۔ کھلا جو باب شفا ہے رضا کے روزے پر، کھلا جو باب شفا ہے رضا کے روزے پر، اور ہر ایک دکھ کی دوا ہے رضا کے روزے پر، ہر ایک دکھ کی کسی کو کیسے بتائیں، کسی کو کیسے کہیں، کسی کو کیسے بتائیں، کسی کو کیسے کہیں، جو دل کا حال ہوا ہے رضا کے روزے پر، جو دل کا حال دعا بغیر اثر ہے کہاں کہاں، لیکن دعا بغیر اثر ہے کہاں کہاں، لیکن اثر بغیر دعا ہے رضا کے روزے پر، اثر بغیر کوئی سفر، کوئی آیت، کوئی مرض، کوئی غم، کوئی سفر، کوئی آیت، کوئی مرض، کوئی غم،
علاج سب کا ملا ہے رضا کے روزے پر. دودھ پڑھوں خرد کو جس کی ازل سے تلاش ہے اے دل, خرد کو جس کی ازل سے تلاش ہے اے دل, وہ نور جلوہ نما ہے رضا کے روزے پر, وہ نور جلوہ, وہ دل کا حال جو نو کے زباں تک آ نہ سکا, جو دل کا حال ہے. دل پڑے جنابی بے خدا ختم بے بلندر صلوات. وہ دل کا حال جو نو کے زباں تک آ نہ سکا, وہ آنسوؤں نے کہا ہے رضا کے روزے پہ, ہمیں سے پہلے یہاں کیوں نہ آ سکے آخر, ہم اس سے پہلے یہاں کیوں نہ آ سکے آخر, یہی ملال ہوا ہے رضا کے روزے پر, کھلا جو باب شفا ہے رضا کے روزے پر, ہر ایک دکھ کی دوا ہے رضا کے روزے پر. بہت شکریہ. جناب لارڈز میں دوسرا تشریف لائیں, چند بند مسیح کی پیش کرنے پلیز. اور محمد وآل محمد صلوات. اور حبیب خدا ختم انبیاء بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تشریف رکھیں میرے ساتھ اس پہ بیٹھ. برائے خوشنود امام زمانہ بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے خوشنود محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وقافنا کو بنایا حسین ایسے تھے بغور سن لے زمانہ چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں اجل کو ہو گیا سکتا حسین ایسے تھے بغور سن لے زمانہ سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین ایسے تھے بغور سن لے زمانہ ہائے کمر کو باندھ کے پیری میں جلتی رہتی سے کمر کو باندھ کے پیری میں جلتی رہتی سے اٹھایا بیٹے کا لاشا حسین ایسے تھے بغور سن لے زمانہ جوان کی لاش اٹھائی بنائی قبر صغیر جوان کی لاش اٹھائی بنائی قبر صغیر کہیں بھی عزم نہ بدلا حسین ایسے تھے بغور سن لے زمانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاک اللہ ماشاءاللہ اور میں درخواست جناب مولانا سے علیزی صاحب سے کہ مولانا سے خطاب فرمائیں پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية
ولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها يا يزيد كد كيدك وسعى سعيك وناصب جهدك والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلے کی چوتھی اور آخری مجلس ہے. ہم نے کوشش کی کہ بیوی کے اس جملے کی افادیت کو آپ تک پہنچائیں کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس جملے میں فرما رہی ہیں اپنے خطبے میں. دربار یزید میں بیوی کے متعدد خطبے ہیں. ایک دربار ابن زیاد میں خطبہ مشہور ہے اور دوسرا دربار یزید میں خطبہ بیوی کا مشہور ہے کہ جہاں آپ نے خطبے میں ایک جملہ کہا کہ اے یزید تو نے جتنی کوشش کرنی تھی تو نے کوشش کر لی. قید قیدک، قید کہتے ہیں یہ کاف کتاب والا قید ہے. مکر و فریب کو تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا تو نے کر لی. وسعا سعیک تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی اور اگر اور کوشش کرنا چاہتا ہے تو اور کوشش کر لی. وناسب جہدک جتنی تیرے میں ہمت ہے لڑا لے. واللہ لا تمحو ذکرنا خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں. ولا تمیت وحینا اور میرے جد رسول خدا کی وحی جو ہے وہ تمام ہونے والی نہیں ہے، وہ مرنے والی نہیں ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. تو بیوی کے جملوں ہی کو میں نے صرف پہلے دن پیش کر دیا تھا، اس دربار کا پورا حال اور بیوی کے خطبے کے حوالے سے کچھ جملے اور پھر کہ بیوی نے جو فرمایا کہ ذکر آل محمد جاری رہے گا تو میں نے سرور کائنات اور جناب امام حسن مصطفیٰ کیونکہ مناسبت وہی تھی. اور آج بنا بر روایت اور مسند روایت یہی کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی 3 تاریخیں معروف ہیں. 17 صفر بھی ہے، 29 صفر بھی، 17 بھی ہے، 29 صفر بھی ہے اور ذیقات کی تاریخ 23 ذیقات بھی میں تیسری تاریخ جو ہے وہ ذیقات میں کہ امام کی 11 کو ولادت ہے اور ذیقات ہی کے اندر شہادت. بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے لیکن روایات ہیں اور بہرحال مشہد مقدس میں اگر آپ جائیں گے تو اسی 29 تاریخ کو تابوت برآمد ہوتے ہیں اور شہادت کی مجالس برپا ہوتی ہیں. تو بہرحال تینوں تاریخیں ہیں. یہ ائمہ کی مظلومیت کی علامت ہے کہ ان کی شہادت یا ولادت کی تاریخ پہ اختلاف ہے. یہی مظلومیت کی علامت ہے کہ کائنات کے امام تشریف لا رہے ہیں اور دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب تشریف لائے. یہ کائنات کے امام کی شہادت ہوئی اور دنیا جانتی نہیں کہ کب شہادت ہوئی. تو یہ امام کی مظلومیت کی علامت ہے کہ اس زمانے کے لوگ بالکل یہ حکومتیں مخالف تھیں کہ وہ لوگوں کو مطلع نہیں کرتی تھی، اطلاع نہیں دیتی تھی کہ امام کی شہادت ہو گئی. مجھے آج امام کے کچھ القاب کو پیش کرنا ہے، تاریخ کو پیش کرنا ہے، کچھ فضائل کو پیش کرنا ہے. گرامی امام رضا علیہ السلام کے القاب میں جو سب سے معروف لقب ہے وہ رضا ہے. اور رضا یعنی اللہ کی رضا جس کے پاس ہو اسے رضا کہا جاتا ہے. یہاں رضا عام نہیں، یعنی کوئی بھی رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہے تو ان سے حاصل کرے رضا. اگر بات پہنچ رہی تو رضا یعنی جن کے پاس اللہ کی مرضات موجود ہے. رضا المرتضی امام کے القاب میں رضا المرتضی، جیسے آپ کی جد امیر کا ہے لقب اسی طرح سے آپ کا بھی لقب رضا المرتضی. امام کے القاب بہت سے ہیں لیکن ان میں سے ایک لقب ہے عالم آل محمد.
امام کا لقب ہے عالم محمد. غور سے سنیے گا عزیزان گرامی. جیسے میں نے کہا تھا امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں کریم آل محمد، یعنی اہل بیت میں سب سے زیادہ سخی، جنرس، کریم. ایک اور اس کی وضاحت کر دوں، لفظ کریم جو آیا ہے وہ اس کی وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرمایا کہ الناس علی اربعین، لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں. سخی، پہلا سخی مولانا نے فرمایا جو خود کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اسے سخی کہا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں بخیل. بخیل جو خود کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا. پھر فرماتے ہیں لئیم. لام یہ حمزہ میم، لئیم. لام حمزہ یہ میم، لئیم. لعین نہیں، وہ لعنت سے ہے. لئیم آخر میں میم ہے، یعنی جو کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں، کسی اور کو کھانے نہ دوں، اسے مولا نے فرمایا لئیم. اور چوتھا ہے کریم. مولا کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں خود کھاؤں نہ کھاؤں، دوسروں کو ضرور کھلاؤں. اہل بیت علیہ السلام کریم ہے، محمد و آل محمد کریم ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں ملے نہ ملے ہم دوسروں کو ضرور کھلائیں. توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو تمام جو اہل بیت علیہ السلام کریم ہیں، ان میں سب سے کریم امام حسن مجتبیٰ. عزیزان گرامی، آل محمد جن کے لیے اللہ نے آیات نازل کی ہیں کہ وہ راسخون فی العلم، کہ علم آیا ہی ان کے لیے ہے کہ وہ علم میں اترے ہوئے ہیں. لیکن ان ائمہ علیہ السلام میں 8ویں امام کا لقب ہے عالم آل محمد. تھوڑی سی توجہ، عالم آل محمد. کیوں امام کو لقب دیا گیا عالم آل محمد؟ کہتے ہیں جتنے بھی فرقے بنے ہیں شیعوں میں، وہ 8ویں امام سے پہلے بنے ہیں. جتنے بھی فرقے بنے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں آپ کو مل جائیں گے، جیسے پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ مولانا یہ جو آپ کی جد رسول خدا نے فرمایا، جیسے یہودیوں میں 71 فرقے تھے. Jews will have 71 sects. Just as the Jews had 71 sects and the Christians had 72, my ummah will be divided into 73. میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. ستفترق امتی الی 73 فرقہ. میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور صرف ایک فرقہ ناجیہ ہوگا، نجات پانے والا. The salvation, there is only one school of thought or sect. یا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، امام صادق سے پوچھا گیا کہ یہ جو فرقے بنیں گے، کیا یہ آپ کے سارے دشمنوں میں، آپ کے اجداد کے دشمنوں میں فرقے بنیں گے، یا آپ کے ماننے والوں میں بھی فرقے بنیں گے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ 13 فرقے ہمارے ماننے والوں میں بنیں گے، ان میں سے صرف ایک جنتی ہے. بہت گھبرا کے سن رہا مجمع گیا. مولانا نے فرمایا کہ 13 فرقے بنیں گے ہمارے ماننے والوں میں بھی صرف ایک. کہا کہ مولانا وہ کون سا فرقہ ہوگا کہ جو 12 کو مانتا ہو، 12 کو مانتا ہوگا. تو اب ائمہ علیہ السلام کے بعد جو ہے فرقے بنتے رہے. امیر المومنین کے بعد ایک فرقہ بنا، علویوں کا فرقہ بنا. ایک تو علوی جو حضرت علی کی نسل سے ہے وہ الگ ہے. علوی جو ایک فرقہ ہے وہ الگ ہے. جیسے ترکی میں ہے، شام میں ہے، لبنان میں ہے، عراق میں بھی ہے. یہ زیادہ تر جو ہے ترکی میں سب سے زیادہ ہے، تقریباً 10 ملین سے زیادہ ہے. جو وہاں پہ کہہ دیتے ہیں نا کہ 12-13 ملین شیعہ آبادی ہے، اس میں سے 10 ملین تو وہ علوی ہیں، 2-3 ملین ہی شیعہ اثنا عشری. توجہ ہے میرے ساتھ؟ سننا چاہ رہے ہیں حضرات یہ آپ؟ تو ذرا گرامی یہ علوی جیسے بنے، پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے بعد، یا امام حسین علیہ السلام کے بعد فرقے بنے، امام سجاد علیہ السلام کے بعد. یہ اکثر فرقے ختم ہوتے چلے گا. فرقے آج نہیں، لیکن بنے بہت سے فرقے باقی بھی ہیں. امام سجاد کے بعد پھر ایک فرقہ بنا جو ان کے بیٹے زید کو امام مانتا تھا، زیدیہ، جو آج یمن میں پایا جاتا ہے. زیدیہ، ایک تو زیدی سادات ہیں جو سید جو نسل سے امام حضرت زید کی، امام سجاد کی نسل، ان کے بیٹے زید کی نسل سے. توجہ تو ہے؟ کچھ عابدی لکھتے ہیں، کچھ زیدی لکھتے ہیں. عابدی وہ ہیں جو دوسرے بیٹوں کی نسل سے ہیں، اور حضرت زید کی نسل سے ہیں وہ زیدی لکھتے ہیں. زیدیہ لیکن جو انہیں امام مانتے ہیں، امام باقر کو امام نہیں مانتے، ان کو امام مانتے ہیں، وہ زیدیہ کہلاتے ہیں. اسی طرح سے فتحیہ مذہب کے جو 5ویں اور 6 امام کے بعد بنے. پھر اسماعیلی جو حضرت 6 امام کے بعد بنے، جو حضرت اسماعیل کو اپنا امام مانتے ہیں، آج تک باقی ہیں. ان میں پھر 2 گروہ بنے، آغا خانی جو آغا خان کو امام مانتے ہیں، اور پھر بہری. تو بہری جو ہیں وہ برہان الدین کو، پھر ان میں آگے داؤدی بہرے ہیں اور سلیمانی بہرے، ان میں بھی پھر آگے فرقے ہیں مزید. اسی طرح سے پھر 7ویں امام کے بعد ایک فرقہ بنا واقفیہ. سن رہے ہیں سمجھ رہا؟ واقفیہ یعنی جو 7ویں امام علیہ السلام کے بعد
ایک فرقہ بنا علی بن ابی حمزہ بطائنی، عالم تھا، کہہ رہے ہیں عالم ہی گمراہ کرتے ہیں زیادہ تر. بات سچ ہے، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو اب اس نے کیا کیا، اعلان کر دیا 8ویں امام نے کہا میری امامت کا اعلان کر. اس نے کہا نہیں، میں آپ کی امامت کا اعلان نہیں کروں گا. اس نے اعلان کیا کہ بھئی 8ویں امام غیبت میں چلے گئے. اب کیونکہ رسول خدا اور ائمہ کہتے رہے تھے کہ 12ویں امام غیبت میں جائیں گے، تو شیعوں کے ذہن میں تھا، تو اس نے اعلان کیا کہ بھئی 8ویں امام غیبت میں چلے گئے اور خمس مجھے دے دیا کرو. امام نے کہا تم کیوں اپنی جہنم کا گڑھا کھود رہے ہو اپنے لیے، اعلان کرو میری امامت کا. اس نے کہا نہیں میں اعلان نہیں کروں گا، پھر لوگ آپ کی طرف رجوع کر لیں گے. تو وہاں پہ ایک فرقہ بن گیا، اسے کہتے ہیں واقفیہ، جنہوں نے وقف کر دیا 7ویں امام کی امامت. سن رہے ہیں نا حضرات؟ 7ویں امام کی امامت وقف کیا، رک گئے، اسے کہا جاتا ہے واقفیہ. لیکن وہ ختم ہو گیا، آج فرقہ موجود نہیں ہے واقفیہ، وہ ختم ہو گیا. 8ویں امام نے دلیلیں دی اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ مناظرے کیے، ان کو ثابت کیے. سب سے زیادہ جو 12 اماموں میں مناظرے کیے ہیں وہ 8ویں امام نے. شیخ طوسی نے جو خطبہ لکھا ہے نا 14 معصومین علیہ السلام پہ کہ دعوت النبویہ، عصمت الفاطمیہ، صولت الحیدریہ، تو اس میں جو 14 معصومین میں 8ویں امام سے متعلق لکھا ہے تو کہتے ہیں حجج الرضویہ. 8ویں امام کے حجج یعنی مناظر، دلیلیں، the proofs of امام رضا علیہ السلام. سب سے زیادہ انہوں نے پروف دیے، انہوں نے دلیلیں دی ہیں کیسے مناظرے کرتے تھے. جتنے فرقے بنتے تھے ان کو مناظرہ کر کے ہراتے تھے اور پھر وہ فرقے ختم ہوتے تھے. اور کچھ مامون نے امام کے مناظرے کروائے تاکہ وہ بار بار مناظرہ اس لیے کرواتا تھا کہ مناظرہ ایک بھی اگر ہار گئے تو پھر میں شیعوں کو بار بار ایک ہی بات کا تانا دوں گا، تمہارے امام مناظرہ ہار گئے. اب وہ امام کو معاذ اللہ نیچا دکھانے کے لیے مناظرہ کرواتا تھا، لیکن قدرت کو ضد تھی کہ حق جھکنے نہ پائے. اتنا ہی امام کو موقع ملتا تھا اسلام پھیلانے کا، تشیع پھیلانے کا. اب سمجھ میں آ رہا ہے ایران میں اتنے شیعہ کیسے ہوئے. یہ 2 سال جو مسلسل مامون امام کے مناظرے رکھواتا رہا تو انہی مناظروں کے نتیجے میں وہ سب کے سب شیعہ ہوتے چلے گئے. اب وہ کوشش کرتا تھا کہ یہ مناظرہ ہار جائیں، امام کہتے تھے مجھے موقع مل رہا، تو امام مناظرے کا فوراً بھرپور استفادہ کرتے، اسے فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کو بتاتے. اب جیسے ہی مناظرہ رکھا جاتا وہ سب کے سب ایک طرف ہو جاتے، سب تیاری کرنے لگتے اور امام علیہ السلام کہتے ہیں مجھے موقع ملا، تو امام فوراً تبلیغ کرتے، اسے مناظر کو جو مناظرہ کرنے آتا اسے ہرا دیتے. توجہ تو ہے نا. تو اس لیے امام کو کہا جاتا ہے حجت الرضویہ. عالم آل محمد اس لقب کو پیش کر رہا تھا. امام کا لقب ہے عالم عالم. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی 8ویں امام کی امامت کو ماننے والے ہیں وہ پھر 8ویں امام پہ رکتے نہیں ہیں، وہ 12ویں امام تک سب کو مانتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ تو امام کا لقب ہے عالم آل محمد. جو 8ویں امام تک مانتا ہے پھر وہ 8ویں تک رکتا نہیں ہے، وہ 12 تک سب کو مانتا ہے. اس لیے عالم آل محمد کہ امام نے کسی بھی پھر آدمی کو رکنے نہیں دیا، کہا کہ نہیں پھر اب 12 تک سب کو مان. اس لیے جو بھی 8ویں امام کو مان. اسی لیے امام نے حشتوں سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کس امام کی جو زیارت کی تاکید ہے وہ سید الشہداء کی سب سے زیادہ تاکید، لیکن سب سے زیادہ ثواب وہ 8ویں امام سے. پوچھا مولا کیوں آپ کی زیارت کا سب سے زیادہ ثواب؟ کہا کیونکہ میرے جد رسول خدا، میرے دادا علی مرتضیٰ، میرے جد امام حسن، میرے جد امام حسین اور دوسرے تمام ائمہ کو ماننے والے ایسے بھی جائیں گے کہ جو انہیں مانتے ہوں گے ان کے بعد والوں کو نہیں مانتے، لیکن میری زیارت کے لیے صرف وہی آئیں گے جو 12 تک سب کو مانتے ہیں. امام نے فرمایا ایک امام کا منکر 12 کا منکر. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں؟ ایک کا منکر 12 کا منکر ہے. تو یہ نہ کہا کہ بھی کیجئے کہ 6 اماموں کا ماننے والا. یہ میرے الفاظ ہیں، امام کے الفاظ نہیں ہیں، ذمہ داری سے پیش کرنا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ کہتے تھے یہ ایک امام کا ماننے والا ہے، یہ 2 3 امام کا، 4 امام کا ماننے والا ہے، یہ 6 امام کا ماننے والا ہے. نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہا کہ یہ 6 امام کا منکر ہے، یہ 8 امام کا منکر ہے، یہ 9 امام کا منکر ہے، 11 امام کا منکر ہے، تاکہ اندازہ ہو کتنوں کا منکر ہے. ایک کا منکر 12 کا منکر ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے؟ تو ہمارے اس طرح سے بگڑ میں 6 کا ماننے والا، 6 کا ماننے والا، 6 کا منکر بھی تو ہے. مسئلہ وہاں پہ آ جاتا ہے کہ انکار کتنوں کو کیا. تو عزیزان گرامی ہمارے ہاں 12 میں سے ایک کا بھی انکار معصوم فرماتے ہیں. قرآن کی ایک آیت کا انکار کرو گے تو تم نے پورے قرآن کا انکار کیا. ہم میں سے ایک کا انکار کرو گے تو 12 کا انکار کیا. اگر ایک کو دل سے مانتے ہو تو پھر 12 کو مانو. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ سب جملے تو نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی میں آگے سے بھی سخت کہنے والا ہوں. 12 کا ماننا ضروری ہے. تو امام نے فرمایا کہ جتنے بھی شیعوں میں بھی فرقے بنیں گے. رضوان گرامی ہمارے کچھ برادران کا سوال کیا تھا اصولی اور اخباری سے متعلق، میں جلدی سے صرف اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. جیسے ہم نے کہا تھا کہ جیسے اہل سنت کے اندر بھی انتہا فرقے بنے، ہمارے یہاں بھی فرقے بنے. اور اصول اخباری کی آج تک بحث جاری ہے. اور جب ہم کہتے ہیں اخباری تو یعنی اخبار سے مراد یہ اردو والا اخبار نہیں ہے بلکہ عربی والا اخبار.
عربی سے مراد خبر اور اخبار یعنی حدیث. جیسے اہل سنت کے ہاں ایک گروہ ہے اہل حدیث، یعنی تقلید اور اجتہاد کو جائز نہیں سمجھتے، اجتہاد و تقلید کو باطل سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث نبوی موجود ہے، آپ جس حدیث پہ عمل کر لیں وہ کافی ہے، اجتہاد و تقلید نہیں. اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی اخباری، ہمارے بہت بڑے بڑے جید علماء گزرے، اخباری گزرے. اس لیے ہم جب بات کریں تو ادب و احترام کے دائرے میں رہ کے بات کریں کہ کبھی کسی کو گالی اور وہ توہین کا پہلو نہیں ہوتا. یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم کسی کی تائید کر رہے ہیں، لیکن کہ آج نظریہ جب تک نظریہ ثابت نہیں تھا تو جو جس نظریے پہ تھا ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن پھر بعد میں ایک نظریہ، اب یہ ذرا غور سے سن لیجیے گا. اخباری یعنی جو اخبار آل رسول کو مانتے ہیں، اخبار آل رسول کو ماننے والے. سن رہے ہیں ذرا؟ یہ واحد مجلس ہے جس میں اجازت دے دوں گا، اگر آپ بیچ میں بھی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. دوسری مجالس میں اجازت دے دیجیے، کنفیوژن نہ لے کے جائیے گا. تو اخباری یعنی اخبار آل رسول کو ماننے والے. کیا حدیث لے لیجیے، وہ کہاں پہ آ کے اصولی کیا مطلب، یعنی جو کہتے ہیں کہ اگر کسی موضوع پہ حدیث موجود نہ ہو، جیسے نئے موضوعات آ رہے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کی، مائکرو فون، استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. آپ نے ہے نا اہل حدیث اگر اہل سنت کے اگر ذہن میں ہو گئے ہر چیز بدعت ہے جو پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی استعمال نہیں کر سکتے. ایسا ہے یا نہیں؟ اس طرح سے ہمارے ہاں جو اخباریوں کا بھی مسائل وہ تمام جدید مسائل کے اندر آ کے ہمارے بڑے بڑے بزرگ علماء اخباری گزرے، جیسے شیخ خر عاملی مسائل الشیعہ، ہمارے جو اکثر احادیث کے مجموعے ہیں وہ اخباری بہت سے علماء نے لکھے ہیں. جیسے علامہ محمد باقر مجلسی یہ اخباری تھے، لیکن اس زمانے کے اندر کلیئر نہیں تھا ڈیبیٹ. جب تک کلیئر نہیں ہو گیا تب تک ہم سب کا احترام کرتے ہیں. جب ایک ڈیبیٹ چل رہا تھا اس زمانے میں کلیئر نہیں تھا علماء کے لیے. نئے مسائل کو تسلیم نہیں کرتے. یہ کیمرہ نہیں تھا رسول خدا کے زمانے میں استعمال نہیں کر سکتے. نئی چیزوں کا، ہوائی جہاز کا مسئلہ، یہ جتنی بھی چیزیں کہ پانی کا جہاز تھا لیکن یا کشتی تھی لیکن ہوائی جہاز نہیں تھا. تو اس طرح سے نئی چیزوں پہ اوپر آ کے ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں. جیسے ٹوتھ برش ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مسواک کریں. تو جس چیز پہ حدیث موجود ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، جس پہ حدیث نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے. یہ پورا ڈیبیٹ ہے اخباری اصولی کا کہ فرقہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح سے نہیں تھے. بعد میں علماء جب آئے ہیں، عالم ہمارے جتنے بھی قابل ہوں وہ معصوم نہیں ہے. کبھی بھی کوئی مرجع تقلید یہ نہیں کہتا کہ میں نے 12ویں امام کو ریپلیس کر دیا. ہر مرجع تقلید کہتا ہے میں بھی دعائیں مانگتا ہوں کہ میں 12ویں امام کی زیارت کروں، میں ان کا ظہور دیکھوں. بات پہنچ رہی ہے؟ کوئی مرجع یہ نہیں کہتا میں نے ریپلیس کر دیا، اور کبھی کہہ ہی نہیں سکتے کہ بھئی غیر معصوم کو ریپلیس نہیں کر سکتا. تو تمام فقہا کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے امام زمانہ کے ظہور کی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ پہنچ رہے ہیں حضرات؟ گرامی ہم امام کے منتظر ہیں، اور یہ کبھی بھی کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ ریپلیس نہیں کر سکتا صاحب الزمان علیہ السلام. تو اب یہ ایبسنس کے اندر جو ہے مختلف علماء کہتے ہیں کہ مختلف کیا سسٹم دیا جائے، کون سا سسٹم کس کو فالو کیا جائے، لیکن امام کی ریپلیسمنٹ نہیں. کوئی بھی آدمی کوئی بھی جتنا بھی قابل ہو، یہاں تک کہ ہمارے مرجع کا جملہ ہے کہ اگر تمام فقہا امام زمانہ کے مقابلے میں کھڑے ہوں تو سب ایک امام زمانہ کے سانس پہ قربان ہے. امام کے قدموں کی ایک خاک کے اوپر تمام فقہا قربان ہے. یہ مرجع کا جملہ ہے. اب یہی تو جملہ ہے. وہ کہتے ہیں شیخ طوسی سے لے کے شیخ مرتضی انصاری تک ہمارے تمام اصول فقہا اگر ایک طرف کھڑے ہوں تو وہ خود علماء فقہا کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے قدموں کی خاک پہ ہم سب کے سب مل کے قربان ہیں. تو امام کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. بات پہنچ رہی ہے؟ میں کیونکہ آگے بڑھانا چاہ رہا تھا بات کو. آج امام کے عنوان سے مجھے کچھ مناظرے پیش کرنے، شیعہ بہت سے مطالب میں نے پیش کرنا، سننا چاہیں گے؟ تو جانے کے بعد مجھے آپ کی محبت اور عقیدتوں کے لیے پیش کرنا ہے چند جملوں کو. سارے میرے ساتھ توجہ رکھیے گا. تو ہاں امام معصوم علیہ السلام کی عظمت اور عصمت کے قائل ہیں. ہمارے فقہا کی ہم عصمت کے قائل نہیں ہیں، ان کی عدالت کے قائل ہیں. اگر عدالت کے قائل نہ ہو تو تقلید بھی نہیں جائز ہے ان کی. عدالت اگر قائل نہ ہو وہ عادل ہونا ضروری ہے، لیکن امام معصوم کی عصمت کے قائل ہیں، وہ عصمت کبریٰ کے مالک ہیں. اگر بات پہنچ رہی ہے جانے گرامی. اب ہم امام رضا علیہ السلام کی عصمت کے قائل ہیں. تو امام کا لقب ہے عالم آل محمد. میں نے چند القاب پیش کیے، چند القاب اور سن لیجیے اس سے پہلے کہ میں امام کے مناظروں کو پیش کرنا شروع کروں. امام کا ایک لقب ہے غریب الغرباء. آپ نے سن رکھا ہے غریب الغرباء. یہ غریب اردو والا غریب نہیں ہے. غریب غنی غریب الوطن، جو وطن سے دور ہو سے کہا جاتا ہے غریب. پردیسی جیسے آپ کہتے ہیں، جو پردیس میں ہو وہ غریب کہلاتا ہے. اب غریب الغرباء یعنی ہر وہ امام جو مدینے سے دور ہے وہ غریب الوطن. اور ان تمام میں جو سب سے زیادہ غریب ہے وہ امام رضا علیہ السلام. کیوں؟ دو وجوہات سے. ایک تو مشہد کا مدینے سے فاصلہ سب سے زیادہ، اور دوسرے امام رضا بالکل تنہا ہے. ہر وہ امام جو مدینے سے دور ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی اور امام موجود ہے. امیر المؤمنین کے پاس جناب آدم و جناب نوح دونوں اسی ایک ذریعے میں ہیں.
السلام علیکم یا امیر المومنین وعلی ذریعیک آدم و نوح، اے جناب امیر آپ پہ سلام اور آپ کے ساتھ جو 2 نبی سوئے ہوئے ہیں آدم و نوح، ان پہ بھی سلام۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ چھٹے امام علیہ السلام کا جملہ ہے کہ آپ کے جو پہلو کے اندر 2 نبی سو رہے ہیں۔ کہ جناب نوح نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا جب دیکھا کہ ایک کشتی بہہ رہی ہے، کشتی کے اندر جو ہے ایک تابوت بہ رہا ہے، جب آپ کی کشتی جا رہی تھی تو کہا یہ تابوت اٹھا لو، کہا یہ بابا تابوت ہے، کہا یہ حضرت آدم کا تابوت۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ ایک سیلاب آئے گا، اس میں ساری قبریں خراب ہو جائیں گی، تو مجھے تابوت میں دفنا دیں، یہ کافن اٹھا لو، اس میں جناب آدم۔ جیسے ہی وہ نجف کے مقام پہ آ کے سیلاب رکا تو فوراً کہا کہ سب سے پہلے ہم جناب نوح کو دفنائیں گے۔ جناب نوح نے کہا جناب آدم کو دفنائیں گے، اپنے بیٹوں سے کہا، اور دفنانے کے بعد کہا کہ ایک اور قبر تیار کرو۔ تو بیٹوں نے کہا بابا یہ 7 والی قبر کس کے لیے ہے؟ کہا یہ میرے لیے، جب میں مروں گا تو مجھے یہاں دفنانا۔ پھر کہا کہ ایک اور قبر تیار کرو، میں خود تیار کروں گا۔ بابا یہ تیسری قبر کس کے لیے؟ کہا رسول خدا کے وصی برحق علی ابن ابی طالب۔ امام حسن مصطفیٰ کہتے ہیں جب میں نے پھاوڑا مارا تو قبر تیار تھی، اس کے اندر ایک تختی لکھی ہوئی تھی، ہاذا قبر علی، یہ وہ قبر ہے علی ابن ابی طالب کی جس کو نوح نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھودا۔ اہتمام کیا انبیاء علیہ السلام۔ جناب اب سوچئے کہ علی کون ہیں کہ انبیاء اہتمام بات پہنچ رہی ہے نا جانے کے نام، جن کے لیے انبیاء اہتمام کریں، ان کی عظمت کے لیے کہ ہم بھی حصہ دار ہوں، اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ تو جانے کے نام جناب امیر علیہ السلام سے متعلق ہے۔ تو اب یہ جناب امیر کے پاس جناب آدم ہوں، جناب سید الشہداء کے پاس جناب اکبر ہیں، جناب علیہ السلام شہداء ہیں، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، کیونکہ بعد والے جو 4 امام ہیں یعنی امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، چاروں جنت البقیع میں 7 ہیں، مدینے میں ہیں اور 7۔ پھر امام موسیٰ کاظم کے پاس امام محمد تقی علیہ السلام ہے، 7ویں اور 9ویں امام 7 اور سامرہ جب جائیں گے تو آپ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دونوں 7 ہیں، 10ویں اور 11ویں۔ لیکن امام رضا علیہ السلام بالکل تنہا ہے۔ جب ایک شاعر نے مرثیہ کہا آپ کی عظمت یعنی اہل بیت علیہ السلام کے لیے، تو امام نے اس سے کہا کہ تیرے اس مرثیے کے اندر میں اضافہ کر دوں، کہ بزرگ نے اسے سوال کیا تھا کہ آیا شاعری کے متعلق کوئی کہہ رہے تھے کہ صحیح نہیں ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو یہ جو سوائے رسول خدا کے یہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اتنے مرثیے کہے ہیں، اتنے اشعار کہے ہیں، جناب سیدہ سے لے کے جناب امیر اور ہر امام نے اشعار کہے ہیں، 12ویں امام تک سب نے اشعار کہے ہیں، سب نے مرثیے کہے ہیں، سب نے قصیدے بھی کہے، مرثیے بھی کہے۔ تو خود امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے اس مرثیے کے اندر کچھ جملوں کا اضافہ کر دوں، کہ مولا ظہر نصیب کہ میرے مرثیے میں آپ اضافہ فرمائیں۔ مولا نے کہا میں کچھ شعر کہنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ فرمائیے۔ تو کہا امام نے کہ تم نے لکھا ہے کہ ایک قبر جو ہے وہ مدینے میں، پھر اس کے بعد جناب سیدہ کی قبر کا ذکر کیا، پھر جناب امام حسن، جناب امیر کی قبر کا ذکر کیا، پھر جناب سب کا ذکر کیا، اور پھر ایک مرتبہ کربلا کا کہا، پھر کاظمین کا کہا۔ امام نے کہا کہ اب اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، 4 مصرے امام نے اضافہ کیے، وَقَا قَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَةٍ، اور ایک طوس میں قبر ہے جس کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور ظہور حجت تک وہ تنہا رہیں گے۔ تو کہا مولا لیکن میں ایسی قبر نہیں جانتا جو طوس میں اور تنہا ہو۔ امام نے کہا وہ قبر بنے گی، وہ میری قبر ہے۔ تو امام نے غیب سے اپنے متعلق بتایا، تو علم غیب رکھنے والے ائمہ علیہ السلام ہیں۔ چلیں گے اگر میرے ساتھ تو میں چلوں گا۔ برائے خوشنودی امام رضا بلندتر صلوات۔ حضرات گرامی، اب یہ امام کے القاب میں سے ہے غریب الغراب، اس طرح سے بہت سے اور القاب ہیں۔ اب میں القاب کی بحث کو چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ امام حجج الرضویہ، امام کے مناظر بہت زیادہ مشہور ہیں۔ جب مأمون نے سنا نا کہ بھئی کوئی امام رضا علیہ السلام ہے مشہد میں، اس نے پوچھا اپنے وزیر سے فضل ابن ربی سے کہ بھئی کون ہے جس سے میری خلافت کو نقصان ہو سکتا ہے، یا کون ہے جو خطرہ محسوس جس سے میں کروں؟ تو کہا کہ بھی تیرا بھائی کا وہ تو نادان ہے، اسے میں قتل کر دوں گا، یعنی بھائیوں سے بھی مخلص نہیں۔ امین کہا اس کا وزیر کا، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ تیسرا کون؟ کہ بھئی امام رضا۔ کہا کیوں؟ کہ جو انہیں ایک مرتبہ دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا، اور یہ جو کچھ تمہارے پاس نظام ہے نا، یہ تمہارے اجداد نے قبضہ کیا ہے، حق ان کا بنتا۔ بنی عباس نے بنو امیہ سے زیادہ ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پہ، جبکہ رسول خدا کے چچا عباس کے، جناب امیر کے چچا عباس کی نسل سے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ساری امت کو متوجہ کیا کہ بنو امیہ سے حکومت چھینو، آل محمد کا حق بنتا۔ انہوں نے آل محمد کے نام پہ حکومت چھینی، اور جب چھین لی تو کہا کہ اب ان کو دے دیں گے، حکومت جیسی چیز تو مل ہی نہیں سکتی دوبارہ، تو اب ہم ہی اس کو اپنے پاس رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو پھر زندانوں میں رکھو، جیلوں میں رکھو، ان پہ ظلم کرو تاکہ لوگ پہچانے نہ کہ حق ان کا بنتا۔ بات واضح ہو رہی ہے نا کرام؟ تو اب یہ تمام نظام ایسا تھا کہ بنو عباس نے ظلم کیا، تو اب یہ
پہلا جو ان کا خلیفہ تھا ابوالعباس صفاح، اس کا نام عباس صفاح تھا. صفاح یعنی خون بہانے والا. اس نے صرف ایک عمر عبدالعزیز بنی امیہ کا خلیفہ تھا، اس کو چھوڑنے کے بعد باقی سب کی قبریں کھود کے ان کو جو ہڈیاں ملی اس کو سب کو آگ لگا دی اور سب کو قتل کیا. تو بہت صفاح یعنی خون بہانے والا. تو اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام سے دوبارہ اس نے کہا کہ امام صادق سے باغ فتح چھین لیا جائے، جو عمر بن عبدالعزیز نے امام صادق علیہ السلام کو واپس کر دیا تھا. یہ بار بار امام علیہ السلام کی خدمت میں باغ فتح دینا پھر چھیننا خود بتا رہا ہے کہ دلوں میں چور تھا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. دلوں میں چور تھا تبھی تو واپس کرتے تھے، پھر کہتے تھے ایسا نہ ہو کہ دوبارہ یہ مضبوط ہو جائے فائنینشلی، پھر دوبارہ چھین لیتے تھے. تو یہ بار بار ان کا کردار بتا رہا تھا کہ دلوں میں چور ہے. ایسا نہیں کہ میں نے سارے تمہید کے اندر یہ جو جملے پیش کر دی ہیں، میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ جاؤ جا کے امام رضا علیہ السلام کو پھر لے آؤ، مدینے میں ان کو نہیں رہنا چاہیے. اگر وہ اتنے ہی پرکشش ہیں، جذاب ہیں، اٹریکٹیو ہیں کہ جو ایک مرتبہ انہیں دیکھتا ہے انہیں کا ہو جاتا ہے، تو انہیں جاؤ جا کے پھر مدینے سے خراسان لے آؤ. خراسان یعنی مشہد کا یا جو علاقہ جو پورا صوبہ اسے خراسان کہا جاتا ہے. مشہد کا نام بلا تھا طوس، اور مشہد کہا جاتا ہے شہادت کی جگہ کو، کیونکہ فارسی سپیکنگ علاقہ تھا. تو امام شروع میں کہا کرتے تھے مشہد الرضا، امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی جگہ. نام طوس ہے، تو بے ارض طوس اس لیے بہت سی جگہوں پہ کہا گیا. طوس جگہ کا نام تھا، لیکن پھر بعد میں وہ مشہد الرضا سے مشہد ہی صرف رہ گیا، جیسے مدینہ المنورہ سے مدینہ رہ گیا. پرانا نام یثرب تھا، جیسے پرانا نام اس کا طوس تھا، پھر مشہد الرضا کہا گیا، پھر مشہد. توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ فیضان کرام ایک مرتبہ امام کو اس نے کہا کہ جاؤ جا کے مشہد لے آؤ. جب مشہد لے جانے لگے تو کہا کہ بھی اماری کے اندر لے کے آنا تاکہ کوئی ان کی زیارت نہ کر سکے. کہا اماری میں کیوں لے کے آئیں؟ مرد ہے. کہا کہ نہیں، تم نے تو کہا کہ جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، تو چھپا کے لے کے آنا اماری میں. اب ایک مرتبہ امام کو لے کے چلے. اب وہ جتنے بھی لوگ گئے تھے وہ امام کے ماننے والے نہیں تھے، لیکن وہ جتنا بھی امام کے ساتھ سفر کرتے رہے، دیکھتے رہے، آبزرو کرتے رہے، وہ سب کے سب شیعہ ہوتے چلے گئے. کیوں شیعہ ہوتے چلے گئے؟ کیونکہ امام کو دیکھ رہے تھے، امام کی کردار کو دیکھتے تھے، تو ایسا سب شیعہ ہو رہے تھے. اب پورے رستے میں چلے. امام نے اپنے سب بہن بھائیوں سے کہا کہ جیسے جناب امیر گئے تھے کوفے اور واپس نہیں آئے تھے، جانتے تھے میں واپس نہیں آؤں گا، جس طرح سے امام حسین کربلا گئے تھے جانتے تھے میں واپس نہیں آؤں گا، میں بھی بتا رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں میں واپس نہیں آؤں گا، مجھے طوسی کے اندر زہر دے دیا جائے گا. یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے مأمون، یہ جس نے مجھے بلایا ہے، یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے زہر دے گا. تو ایک مرتبہ امام چلے اپنے بہن بھائیوں سے ملے. تو امام کے بہن بھائی بہت زیادہ سب سے ملے، خدا حافظ کی، اور ایک مرتبہ چلے. اب امام جب جا رہے ہیں تو مامون نے کہا کہ شیعہ علاقوں سے مت لے کے آنا، تاکہ شیعہ زیارت نہ کر سکے، کہیں بغاوت نہ ہو جائے، لوگ امام کی محبت میں حکومت کے خلاف انقلاب نہ برپا کرنے کی کوشش کریں. اب امام علیہ السلام کو لایا جا رہا ہے، ان پہ امام کو بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں بہت تیز سے گزر رہا ہوں. ایک مرتبہ امام نشاپور پہ پہنچے. آپ کے ذہنوں میں حدیث ہوگی، حدیث سلسلۃ الذہب. 16,000 محدثین، 16,000 experts of hadith gathered together to listen to one hadith from امام رضا علیہ السلام. 16,000 محدثین جمع ہوئے، اس میں زیادہ تر اہل سنت کے ہیں، جو پورے تاشقند بخارا سے، پورے ایران سے سب جمع ہو گئے تھے. نشاپور علمی مرکز تھا جہاں سے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. تو کہا سب کے سب جمع ہو جاؤ، ایک حدیث سنیں گے. یہ جو آ رہے ہیں یہ بہترین عرب نسل سے ہیں، بہترین ایران کی نسل سے. ایرانیوں کی بہترین نسل شاہی خاندان تھا، تو ان کی ایک شہزادی جناب شہربانو بیاہ کے گئی تھی. بنی ہاشم میں امام حسین سے ان کی شادی ہوئی. تو یہ بہترین عرب خاندان بنی ہاشم ہے، ان کی نسل سے بھی ہیں اور ایران کی بھی بہترین نسل سے. تو اب سب کے سب صرف امام رضا کی زیارت کرنے، دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے تھے. سب کے سب جمع ہو گئے. نشاپور میں جب جمع ہوئے تو سارے مجمع نے ایک مرتبہ امام کی اونٹنی کو روکا اور کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ، فرزند رسول، صرف ایک حدیث اپنے جد رسول خدا سے سنا دیجیے. تو امام علیہ السلام نے فوراً ہمارے کا پردہ ہٹایا اور فرمایا، کہا کہ میں اپنے بابا موسیٰ کاظم سے بیان کرتا ہوں، میرے بابا میرے دادا جعفر الصادق سے بیان کرتے ہیں، میرے دادا جعفر الصادق اپنے والد محمد باقر سے بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد علی ابن حسین زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام حسین سے بیان کرتے ہیں، سید الشہداء سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام علی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، وہ رسول خدا سے کہ جبرائیل نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. This statement, لا الہ الا اللہ is my fortress. Whoever enters this fortress, then he has saved himself from the wrath of Allah سبحانہ و تعالیٰ. جو بھی میرے اس قلعے میں کلمہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ حدیث قدسی ہے. امام نے فرمایا کہ میں
یہ حدیث بیان کرتا ہوں. عزیزان گرامی، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ کو نہیں، صرف سلسلہ سند کو کسی بیمار پہ پڑھ دیا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے، مجنون پہ پڑھ دیا جائے تو وہ صحیح ہو جائے، مردے پہ پڑھا جائے تو وہ زندہ ہو جائے، کیا جاہل پہ پڑھا جائے تو وہ عالم بن جائے گا. کیوں کہ یہ واحد سلسلہ سند ہے جس میں سب معصوم ہیں. پوری چین آف نریشن معصومین علیہ السلام کے سب معصوم ہیں. امام رضا سے لے کے اللہ کی پوری جہاں پہ جہاں جائیں گے وہ سب کے سب معصوم رہے نا حضرات عزیز، کیا سب کے سب معصوم ہیں. عزیزان گرامی، اب امام نے الفاظ کہے کہ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. یہ امام نے کہا اور فوراً آواز دی میرے منہ کو آگے بڑھا دو، ہماری کا پردہ گرا دیا. اب جیسے امام بول رہے تھے تو 16,000 قلم چل رہے تھے. جیسے امام نے کہا اونٹ کو چلا دو تو ایک مرتبہ سارے کے سارے افراد نے دیکھا کہ سب نے لکھ تو لیا. امام نے کیا فرمایا؟ رسول خدا سے حدیث قدسی کو بیان کیا. لیکن واقعیت کیا صرف کوئی لا الہ الا اللہ کہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا؟ لا الہ الا اللہ کہنا کافی ہے. امام نے ایک مرتبہ ہماری کا پردہ ہٹایا، کہا بشرطها وشروطها وانا من شروطها. اس لا الہ الا اللہ کہنے کی شرطیں بھی ہیں، شرائط بھی ہیں. میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں، جب تک کوئی مجھے نہ مانے اس کا لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں ہے. وقت تو گزر گیا، میں اب آیا ہوں ساری ہسٹری بیان کرنے کے بعد فضائل کے اوپر. اگر چلیں گے تو میں آخری میں یہ تھوڑے سے فضائل میں بیان کرنا چاہتا ہوں. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلیں گے تو عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ امام نے اس کو حدیث کو بیان کر دیا. یہ امام کا یہاں پہ حدیث بیان کرنا کیوں ضروری تھا؟ کہتے ہیں 16,000 قلم چل رہے تھے، اور جب امام نے عماری کا پردہ ہٹایا نا اور سارے مجمع ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے رخ رونق کی زیارت کی تو سارا مجمع رو رہا تھا کہ ہم نے ایسا پرہیبت و جلال چہرہ سے پہلے نہیں دیکھا کہ اتنا نور امام علیہ السلام کے چہرے پہ. امام نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ہوں. کیوں مولا یہ یہاں بیان کرنا کیوں ضروری تھا؟ تو مولا کہیں گے کہ دیکھو ابھی ان قریب مأمون کہنے والا ہے کہ مجھے آپ کو اپنا ولی عہد بنانا. ولی عہد سمجھتے ہیں نا، کراؤن پرنس. آپ میرے کراؤن پرنس بنیں گے. جیسے امام پہنچے تو اس نے فوراً استقبال کیا، کہا کہ آج سے آپ میرے کراؤن پرنس ہیں. امام نے کہا پوچھ رہا ہے یا بتا رہا؟ Are you asking me or are you telling me? اگر تم پوچھ رہے ہو تو مجھے قبول نہیں ہے، پوچھ رہے ہو تو مجھے قبول نہیں ہے، اور بتا رہے ہو تو تم نے جو لکھنا لکھ لو. مجھ سے پوچھتے ہو تو میں اجازت نہیں دیتا، اور اگر تم نے جو کچھ بھی مجھے ٹائٹل لکھنا تو تم ٹائٹل لکھ دو. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ نہیں آپ کو قبول کرنا ہوگا. مولا نے کہا نہیں میں قبول نہیں کرتا. اگر زبردستی ہے تو پھر پوچھ ہی کیوں رہے ہو؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. امام نے کہا اگر زبردستی ہے تو پھر پوچھ ہی کیوں رہا ہے، اور اگر تم پوچھ رہے ہو تو مجھ سے پوچھتے ہو میں رد کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کہا کہ نہیں زور کس بات کا؟ امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو ابھی راستے میں بتا کے آیا ہوں، میں توحید کی شرائط میں ہوں. جو توحید کی شرائط میں ہو وہ کراؤن پرنس کیسے بن سکتا؟ وہ مامون جیسے کا کراؤن پرنس کیا بنے گا؟ وہ ولی عہدی کیا قبول کرے گا؟ مامون جیسے کی ولی عہدی، وہ بھی مامون جیسے انسان کی ولی عہد کیسے بن سکتا ہے جو کہ خود توحید کی شرائط میں ہو؟ انسان کی توحید قبول نہیں جب تک کہ امام رضا علیہ السلام کو نہ مانے. عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ اس نے کہا کہ نہیں آپ کو قبول کرنا. امام نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ امام نے کہا میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، میں نے قبول کر لیا. جیسے آپ حضرات کو میں بات نہیں پہنچا سکا، جیسے آپ نہیں سمجھے وہ بھی بالکل نہیں سمجھا تھا. مثال کے طور پہ آپ سب مجھ سے کہیں گے مولانا آپ ہمارے جج بن جائیں. میں کہوں گے ٹھیک ہے میں جج بن رہا ہوں لیکن میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. وہاں پہ بھی کیسے جج ہیں جب آپ فیصلہ ہی نہیں کریں گے؟ امام رضا کہہ رہے ہیں کہ میں ولی عہد بنتا ہوں لیکن کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے. اب جب شروع میں فیصلے کی نوبت تو آئی نہیں، جیسے فیصلے کی نوبت آئی کیسے ایک دربار میں چور کو لایا گیا. جیسے چور لایا گیا تو کہا بھائی، مامون نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کبھی یہ آدمی چور ہے، اس نے چوری کی ہے. مامون نے فوراً پوچھا کہ بھائی تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں چوری کی ہے. کہا چوری کی ہے؟ کہاں؟ اور اقرار بھی کر رہے ہو؟ کہاں؟ کہ جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ کہاں؟ کہ کیا ہوگا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا. کہ پھر ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم نے اقبال جرم کر لیا. یو پلیڈڈ گلٹی. جو بھی پلیڈ گلٹی کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ لیکن میرا ہاتھ کاٹے گا کون؟ ہاتھ کاٹے گا کون؟ تو
वो तख्त पे बैठा था, उसको इशारा करके तू मेरा हाथ काटेगा, तू तो खुद ही। मैंने कुछ भी नहीं कहा, पता नहीं नतीजे में पहले पहुंचने लगे हैं। उसने कहा भाई तू तो भाई तेरे बाप ने बैतुल माल से कुछ पैसे लिए और उससे कनीज खरीदी, उस कनीज से तू पैदा हुआ, जो खुद ही चोरी के माल से पैदा हुआ, वो मेरे मुतालिक क्या फैसला करेगा? मामून ने गजबनाक होकर कहा कि तेरी इतनी जुर्रत, तू अपने खलीफा, अपने हाकिम को क्या कह रहे हैं? ऐसे निस्बत दे। तो कहा कि हमारे वली अहद इस बात का फैसला करेंगे। कहा कि इमाम रज़ा से कहा कि ये इब्न रसूल फज़ल रसूल आप फैसला कीजिए। इमाम ने कहा तुझे याद नहीं मैंने वली अहदी में पहले शर्त रखी थी, मैं कोई फैसला नहीं करूंगा। कहने लेकिन आज आपको फैसला करना पड़ेगा। इमाम ने कहा मैं फैसला नहीं करूंगा। क्या नहीं, मेरे में हर्फ आ रहा है, आप बैठे देखते रहेंगे? मौलाना ने कहा मैं बैठा देखता रहूंगा, मैं बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लूंगा। नहीं आपको फैसला करना होगा। इमाम ने कहा फिर सुन, जो इसने कहा है वो सच है। जैसे एक मर्तबा उसने सुना कि ये सच है, फौरन तख्त से उतरा और उठ के चला गया। उसके बाद उसने फैसला किया कि इमाम को जहर दे दिया जाए, क्योंकि अभी मैंने आखिर की बात को पेश किया क्योंकि भाई वली अहदी का मसला ताकि आपके लिए क्लियर होता चला जाए। वली अहदी समझ रहे हैं हज़रात? फैजाने के राम में ये सारा निजाम है। मामून उस दौरान कोशिश करता रहा, जब वली अहद बना दिया कि इमाम से बहस मुबाहसा, यहाँ तक कि बाज़ उलमा ने लिखा कि इमाम रज़ा के 2 साल जब बारगाह में रहा तो इतना ट्रेन हो गया था मनाज़रे सुन सुन के कि सारे अपने उलमा से कहता था तुम सब एक तरफ हो जाओ, मैं अकेला तुम्हारे साथ शिया बन के बहस करूंगा। सबको साथ उलमा को एक तरफ बिठा देता, कहता तुम सब एक तरफ हो, मैं अकेला तुम्हारे साथ बहस करूंगा, मैं शिया हूं, मुझे हराओ। और वो अकेला सारे उलमा को हरा देता था। तो वो कहते भाई बादशाह तो ज्यादातर जाहिल होते हैं, आप इतने काबिल कैसे? का काबिल नहीं हो, ये शियों के इमाम रज़ा की सोहबत का असर है। ये जो मुसलसल उनके मनाज़रे सुने हैं, मैं इतना काबिल हो गया हूं। मैं तो दिल से शिया हूं ही नहीं, सिर्फ बना हुआ हूं। मैं बना हुआ हूं तो तुम मुझसे हारे चले जा रहे हो, तो तुम शियों को क्या हराओगे? मेरी बात बहुत रही। जो दिल से शिया हो फिर उसके साथ क्या मनाज़रा करोगे? का तैयारी करके आया करो। हमेशा तैयारी करवाता, फिर उनको हरा देता। कहीं इतना सिर्फ इमाम रज़ा के बाद 1.5 पौने 2 साल तकरीबन बैठा तो मुसलसल इमाम के मनाज़रे सुनता रहा। सुना, मैं अब अगर आपके सामने सिर्फ एक मनाज़रा पेश कर दूं, बिस्मिल्लाह, सुना चाहेंगे अगर? बिस्मिल्लाह। तो फिर बाबा ने बना सलात पढ़े। अदारे किराम में मैं पेश कर रहा हूँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की। उसने मुतअद्दिद मनाज़िर करवाए। इमाम के बेइंतहा उयून अखबार और रज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की किताब है और वहाँ पे किताब शेख सदूक ने लिखी है, 2 जिल्दों पे। उसमें मनाज़िर बहुत ज़्यादा हैं और किताब तौहीद का तर्जुमा मैंने अंग्रेजी में किया है, द बुक ऑफ डिवाइन यूनिटी के नाम से किताब शेख सदूक की किताब। उसमें 67 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 65 एंड चैप्टर नंबर 66, ये 2 चैप्टर्स हैं इमाम रज़ा के मनाज़िर जो मैं यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो तर्जुमा मैंने खुद ही किया, इसलिए जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूँ। तो अज़ान किराम एक मरतबा ये मनाज़रा अगर आप देखेंगे तो मामून ने कोशिश की, उसने कहा भी देखो जितना भी हो गया, अरसा गुजर गया, जितने भी मनाज़रे होते हैं ये जो मेरे ही दरबार के लोग हैं ये ऐसा ऐसा शिया होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि उसने वो जो जासूस बिठा रखे थे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे, जासूस समझते हैं, द स्पाइज हु वर स्पाइंग ऑन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, वो जासूसी के लिए बैठते थे और शिया हो जाते थे। तो पूछता था भाई क्या बात है, ऐसा क्या तुम देखते हो? कतू कहता जासूसी करो। जब जासूसी के लिए बैठते हैं उनकी इबादत को देखते हैं तो लगता है इबादत बनी ही इनके लिए। जब वो कुरान की तिलावत करते हैं लगता है कुरान बना ही इनके लिए। जब वो तहज्जुद पढ़ते हैं तो उनकी इबादत को, उनकी सब चीजों को हम देखते चले जाते हैं तो हमें बाकायदा वो गर्विदा कर लेते हैं, हम उनके आशिक हो जाते हैं, हम उनके मानने वाले बन जाते हैं, कहते हैं यही इमाम है, इनके अलावा कोई और इमाम नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि भाई किसी तरह से एक मरतबा जो मेरे दरबार के अंदर छुप छुप के लोग शिया होते चले जा रहे हैं, इमाम पे ईमान ला रहे हैं, इन सबको किसी तरीके से दोबारा वापस अपने मकतब पे लाना, अपने मजहब पे लाना बहुत जरूरी है। तो उसने कहा क्या किया जाए? कहा एक मनाज़रा रखा जाए जिसमें तमाम अदियान आलम के बड़े बड़े उलमा बुलाए जाए। The greatest scholars of all religions should be invited to the court and they should all debate Imam Reza Islam at one time. और उसने क्या किया? उसने कहा जी कौन कौन है बड़े बड़े अदियान? उसने कहा यहूदी हैं, तो उसने कहा जो रासुल जालूत है, चीफ रबाई, उसको दावत दी जाए। ईसाई के जो आर्च बिशप है उसको फिर आज़म जो उनका सबसे बड़ा पादरी है, जो उनका आर्च बिशप, उसको दावत दी जाए। हेरबिस को जो सितारा परस्त है, साबई वर्शिपर्स, इसी तरह से जो ज़ोरेस्ट्रियन से आतिश परस्त, उनके सब उलमा को, हिंदुओं के उलमा को, सुन रहे हैं ना, तमाम जितने बड़े बड़े अदियान थे उस जमाने के, उन सब के सबसे बड़े बड़े उलमा को उसने दावत दी। का सारा आने जाने का खर्चा मैं दूंगा, सब खुरासान आ जाए। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का जो है वो जो आर्च बिशप था वो भी गया, चीफ रबाई था,
وہ سب کے سب تیار ہوئے، کہا کہ سب کے سب آ جائیں، سارا خرچہ ہم دیں گے. ان سے کہو اپنی کتابیں لے کے آئیں اور کتابوں کے ساتھ ساتھ اپنے شاگردوں کو لے کے آئیں، بڑے بڑے قابل علماء کو لے کے آئیں. کوئی بھی بغیر تیاری کے نہ آئے، جو بھی خرچہ آئے گا ہم دیں گے. تیاری کر کے آئے مناظرے کی. یہ مسلمانوں کا ہونے مناظرہ حرام ہے. دیکھیے یہ اسلام سے مخلص ہے. Do you think he is sincere with Islam یا with enemies of Islam؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تب یہ سب کے سب ان کو دعوت دی اور کہا سب آ جائیں. اور بار بار درباریوں سے کہتا رہا اپنے کہ امام رضا کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، کہ امام کو خبر نہیں ہوگا. اعزاز گرامی ہم ایسے کوئی امام ہی نہیں مانتے جسے یہ پتا نہ ہو کہ دروازے کے پیچھے کون ہے. ہم ایسے کوئی امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائے کتنے ہزار کا لشکر آ رہا ہے، کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے. ہم ایسے کوئی امام مانتے ہیں. تو اعزاز گرامی ایک مرتبہ اس نے وہ دن آ گیا، سب کے سب ادیان عالم کے علماء جمع ہو گئے. جب دربار میں آئے تو اس نے کہا کہ سب جمع ہو گئے. اس نے پوچھا ان سے بھئی آپ لوگ سب تیاری کر کے آئے؟ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہمیں تو زبان نہیں آتی آپ کی. یہ جو اور بھی اچھا اس نے کہا ان کو جو ہے وہ عربی نہیں آتی ہے. امام رضا علیہ السلام کہیں باہر نہیں گئے. بات پہنچ رہی یہی کہیں گے نا مجھے انٹرپریٹر کی ضرورت ہے، کون سی زبان میں بات کر رہا ہے، یہی ہمارے لیے بہت ہے. تو اس نے فوراً اس نے تیاری کرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے سب تیار ہو؟ کہا ہاں. کہا جاؤ ایک خادم سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو علی بن موسیٰ رضا کو بلا لاؤ. خادم بھی تقیہ میں تھا، وہ بھی شیعہ ہو چکا تھا اندر سے. تو بڑا ہانپتا کامتا دوڑتا ہوا پہنچا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں. کہا یا ابن رسول اللہ، مامون نے آپ کو بلایا. گھبرا کے اس نے امام سے کہا. امام نے کہا بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، وہ دربار کے اندر تمام ادیان عالم کے جتنے بھی دنیا کے بڑے ریلیجنز ہیں ان سب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا وہ سب مناظرے کے لیے آ گئے. تو امام نے کہا کہ اگر وہ سب علماء جمع ہو گئے تو تجھے کیا اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے علماء آئے ہیں نا، یہ مناظرہ کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے، جو ڈیبیٹرز ہوتے ہیں، کہ وہ سوال کچھ کرتے ہیں جواب کچھ بنتا ہے، وہ گھما پھرا کے بات کرتے ہیں. امام نے کہا سن، چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا. امام نے کہا کہ یہ بتا کہ تیرا اندازہ کیا ہے کہ اس نے مناظرہ کیوں رکھوایا؟ کہا مولا برا تو نہیں منائیں گے، میں سچ سچ ہوں. مولا نے کہا تو ابھی بھی نہیں سمجھا، ہمیں چاپلوسی پسند نہیں ہے، ہمیں خوشامد پسند نہیں ہے. We do not like the people who are always trying to please us. Be truthful. تم بات کرو خوشی سے. کہا کہ مولا یہ آپ کو نیچے دکھانے کے لیے اس نے مناظرہ رکھوایا ہے، آپ کی ہمدردی میں نہیں. امام نے کہا بس میں یہی چاہتا تھا کہ میرے شیعوں کو پتا ہو کہ یہ میرا مخلص نہیں. بات پہنچ رہی نہیں. اب مامون نے وہاں پہ اپنے سارے درباریوں سے کہا کہ جو بھی وقت تو تمام ہو گیا. مرتبہ اس نے کہا کہ جب امام رضا علیہ السلام آئے تو کوئی بھی محل کا دروازہ نہ کھولے، پیلس کا دروازہ نہ کھولے، کوئی بھی امام رضا کے لیے پردہ نہ ہٹائے، کوئی بھی ان کے لیے ممبر نہ لگائے، کرسی نہ لگائے، مسند نہ بچھائے، اور امام آئے تو کوئی ان کے لیے تعظیم میں کھڑا نہ ہو جائے، کوئی احترام نہ کرے. تو اذان گرامی ایک مرتبہ امام چلے، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا کیسے چلے. ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے جب چلنے لگے تو امامت، ولایت کی امامت پہنی، ولایت کی عبا پہنی، عصمت کی قبا پہنی، امامت کا تاج سر پہ رکھا، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا، اپنے نالین زیب تن کیے، زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی. جیسے امام چلنے لگے جہاں سے لبیک کی صدائیں آنے لگی، جیسے ہی محل کے دروازے پہ پہنچے تو ایک مرتبہ ایک آندھی چلنے لگی، طوفان بڑھنے لگا، اور ایک مرتبہ خود بخود دروازہ کھلنے لگا، پردہ سر پہ سایہ کرنے لگا. وہ مامون جو سب سے کہہ رہا تھا کوئی احترام میں کھڑا نہ ہو، وہ خود بخود تخت پہ کھڑا ہوا اور کہا فرزند رسول تشریف لائیے، یہ آپ ہی کا ممبر ہے. میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے ہیں آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے حیدری، محمد والے محمد صلوات. توجہ ہے ذرا گرامی. ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ میرے لیے الگ سے ممبر لگوا دے، تیرے تخت پر نہیں بیٹھوں گا. کہ تخت حاضر ہے. مولا نے کہا نہیں، تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے.
میرے لیے ممبر لگوا دے. ہمارے جب رسول خدا کا ممبر تھا, ممبر لگوایا جائے. ممبر لگایا گیا. ایک مرتبہ امام ممبر پہ جب جلوہ افروز ہوئے, جیسے ممبر پہ آیا, اب سارا مجمع جب امام کو دیکھنے لگا تو ہیبت میں امام کی مبتلا ہو گیا, کہ امام کی ہیبت بہت زیادہ تھی. وجود مقدس ایسا تھا کہ سب کے سب دیکھنے لگے اور سب پریشان ہونے لگے کہ ان سے ہمارا مناظرہ. بتایا گیا تھا ایک آدمی سے مناظرہ, یہ اکیلا ہی امت ہے. یہ اکیلا آدمی پوری امت کے برابر ہے, یہ اس سے مناظرہ آسان نہیں ہوگا. امام نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا اور مامون نے کہا, فرزند رسول کچھ لوگ سوال کے لیے آئے تھے, میں نے سوچا آپ ہی سے سوال کر لیں. یہ نہیں کہا میں نے دعوت دے کے سب کو بلایا ہے مناظرے کے لیے, تو کہا یہ سوال کرنے آئے تھے, میں نے سوچا آپ سے سوال کر لیں, تو آپ مناسب سمجھے جواب دے دیجیے. امام نے مجمع کو دیکھا, مسکرائے, کہا آپ لوگ پہلے سوال کریں گے یا میں پہلے سوال کروں؟ آپ لوگ پہلے سوال کریں گے یا میں پہلے سوال کروں؟ یعنی امام نے کہا میں جانتا ہوں مناظرہ ہے, اگر تم چاہو تو تم پہلے سوال کرو, چاہو تو میں پہلے سوال کروں. تو ایک مرتبہ عیسائی نے, جو کرسچن وہاں پہ آرٹ بشپ تھا, اس نے کہا دیکھیں ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں, اگر ہر آدمی ایک ایک سوال بھی کرے, ہر آدمی کے ساتھ اتنے لوگ ہیں, یہ تو پورا دن گزر جائے گا. تو آپ ہی کیوں نہیں اپنی مرضی سے ہر دستے سے, ہر گروہ سے, ہر گروپ سے ایک سوال کر لیتے. امام نے کہا دعوت دی ہے تو پہلا سوال تمہیں سے. کرسچن سے کہا تم نے دعوت دی ہے, you invited me for a question, I'll ask you the first question myself. کہا ٹھیک ہے, I'll ask you the first question. تمہارے سے میں پہلا سوال کروں گا. اس نے کہا فرمائیے سوال کیا ہے. امام نے کہا بتاؤ تم امام حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ What do you believe حضرت Jesus to be? تو حضرت عیسیٰ to be, تو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ جناب عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں, اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. We believe that he is son of God. سنیں گے نا حضرات؟ بس میں صرف 2 سوال پیش کر کے تمام کر رہا ہوں, میں آپ کی زمان کو تمام کر رہا ہوں, سن لیجئے. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ تم کیا مانتے ہو؟ کہا ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. We believe that he is son of God. جناب عیسیٰ ہم کہتے ہیں ابن اللہ ہیں. امام نے کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں, لیکن عبداللہ مانتا ہوں, اللہ کا بندہ اور نبی مانتا ہوں, رسول مانتا ہوں, بیٹا نہیں مانتا. توجہ سے سنیے گا. امام نے کہا میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور نبی اور رسول مانتا ہوں, ان کا بیٹا نہیں, اللہ کا بیٹا نہیں مانتا. اچھا, کہا نہیں ہمارے تو دین کی بنیاد یہی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, ابن اللہ ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, ہم ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. This is the base of our religion. امام نے کہا میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں, حضرت عیسیٰ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے, رسول تھے, بہت نیک تھے, بس نماز روزے کے چور تھے. جیسے آپ خاموش ہو گئے نا سب کے ساتھ, سارا دربار خاموش ہو گیا کہ امام علیہ السلام نے کیا کہہ دیا, لیکن وہ جو آرٹ بشپ تھا وہ خاموش نہیں رہا. اس نے فوراً پڑھ کے کہا کس نے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہا ہے؟ جناب عیسیٰ کے لیے پوری زندگی کبھی کسی نے دسترخوان نہیں بچھایا, وہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے. پوری زندگی انہوں نے, ساری زندگی ہر روز روزہ رکھا. رات میں کسی نے ان کے لیے بستر کبھی نہیں بچھایا, یعنی پوری رات تہجد پڑھا کرتے تھے, پوری زندگی ہر رات تہجد پڑھی. توجہ, حضرت عیسیٰ نے پوری زندگی ہر رات تہجد پڑھی, پوری زندگی ہر روز روزہ رکھا. ایسا آدمی جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی, پوری زندگی روزے رکھے, آپ نے اسے نماز روزے کا چور بنا دیا. امام نے کہا اچھا تو مانتا کہ انہوں نے نماز پڑھی تھی, روزہ رکھا تھا؟ It means you believe that he prayed and he fasted. کا ہاں ہم مانتے ہیں انہوں نے نماز بھی پڑھی, روزہ بھی رکھا. امام نے کہا اچھا یہ بتا یہ نماز اور روزہ کیا ہے؟ اس نے کہا نماز اور روزہ عبادت ہے. امام نے کہا پھر سن, جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے, ابن نہیں. Whoever serves Allah subhanahu wa ta'ala is a servant of God, not son of God. جو اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے, بیٹا نہیں. امام نے کہا میرا سوال ہو گیا, اب تیرے سوال کی باری. اس نے ایک مرتبہ امام کو دیکھا کہ آپ نے سوال لاکھ چھوڑا ہی کہاں. ہمارے دین کی بنیادیں ہلا دی, ہمارا دین اسی پہ بیس کرتا ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے. جب آپ نے جواب دے دیا, آپ کسی اور سے بات کر لیجیے, میرے پاس کوئی سوال نہیں. توجہ ہو, میں نے تو ابھی ایک سوال پیش کیا ہے. جیسے ہی عیسائیوں سے بحث ختم ہوئی, امام نے فوراً یہودیوں کا رخ کیا. کہا یہودیوں یہ بتاؤ کہ تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو, لیکن جناب موسیٰ کے بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے, جناب عیسیٰ کو, جناب رسول خدا کو. کہا بالکل آپ نے صحیح فرمایا, اس لیے ہم نہیں مانتے کیونکہ جناب عیسیٰ نے جیسے معجزات دکھائے ہیں, بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے. They did not show miracles like Moses. جناب عیسیٰ, جناب Jesus and Muhammad did not show miracles like Moses. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا, کہا کہ نہیں بعد والے انبیاء نے تو اس سے بھی بڑے بڑے معجزات دکھائے. کہا نہیں لیکن یہ معجزات تو ان کے ماننے والوں نے ہمیں بتائے ہیں, ہم نے خود تو نہیں دیکھے. We have not seen the miracles ourselves. The people who believe in those, like the Christians and the Muslims, they have told us that they have shown great miracles. امام نے کہا اچھا ذرا یہ بتا, جناب موسیٰ کے معجزات انہوں نے خود دیکھے؟
اتنے توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں خود نہیں دیکھے لیکن مستند کتابوں میں آئے ہیں. they've been mentioned in authentic books. مستند کتابوں میں یہ معجزات جناب موسیٰ کے آئے ہیں. کہا سن ہمارے قرآن نے جناب موسیٰ کے 2 معجزات ذکر کیے. ید بیضاء ہاتھ سے نور نکلتا تھا, دوسرا عصا جو اشتہا میں تبدیل ہو جاتا تھا. his staff used to turn into fire. کہا یہی 2 معجزات ہماری توریت نے بھی ذکر کیے ہیں. تو امام نے کہا تو مانتا ہے نا پھر معجزات یہی 2 ہیں؟ کہا یہی 2 معجزات ہیں. امام نے کہا ذرا توریت کھول اور مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. توجہ. اس نے ایک مرتبہ توریت کھولی, کافی فاصلے سے کھڑا تھا. امام نے کہا دائیں طرف کے صفحے کے اوپر یہ سورہ ہے, یہ آیت ہے, تم سنتے چلے جاؤ, میں تلاوت کرتا ہوں. امام نے عبرانی زبان کے اندر, ہیبرو کے اندر تلاوت شروع کی. اس نے آدھا صفحہ سنا, فوراً توریت کو بند کیا. ٹھولا کو بند کرنے کے بعد سوال کیا, کہا آپ وہاں ممبر پہ اتنی دور بیٹھے ہیں, میں یہاں کھڑا ہوں, یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے کہا اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا کیسا؟ امام نے کہا اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا کیسا؟ ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ اس نے کہا یوحنا سے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ ہماری کتاب کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. امام نے کہا اب بتا دوبارہ جناب موسیٰ کے معجزات کون سے تھے؟ کہا 2 معجزات, ید بیضاء ہاتھ سے نور نکلتا تھا, دوسرا اشتہا تبدیل ہو جاتا تھا, عصا اشتہا میں تبدیل. امام نے کہا بعد والے انبیاء نے اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. کہا لیکن نہیں ہمارے مستند کتابوں میں نہیں آئے. امام نے کہا کہ اچھا اگر میں تجھے مستند کتابوں سے دکھا دوں تو مان لے گا؟ اس نے کہا ہاں مان لوں گا, لیکن آپ کے نزدیک مستند نہیں, ہمارے نزدیک مستند ہو. توجہ ہو, کیا it should not be just authentic before you, it should be authentic to us. otherwise I'll not accept. میں قبول نہیں کروں گا اگر وہ authentic نہ ہو ہمارے نزدیک. امام نے کہا اچھا یہ بتا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے ہمارے نزدیک توریت سے زیادہ مستند کوئی کتاب نہیں ہے. امام نے کہا بھی تو نے سن لیا نا میں نے توریت کی تلاوت کیسی کی ہے؟ توجہ. اس نے کہا امام نے کہا اگر توریت سے دکھا دوں بعض والے انبیاء کا تذکرہ تو مان لے گا؟ ہاں بالکل گھبرا بیٹھے اس وقت. امام نے کہا اگر توریت سے دکھا دوں تمہاری کتاب سے دکھا دوں تو مان لے گا؟ کہا ہاں اگر آپ توریت سے دکھا دے تو مان لوں گا. امام نے کہا ذرا سورہ کھول حبقوق, آیات دیکھ 11 سے لے کے 19 تک. جب میں ترجمہ کر رہا تھا نا تو آدھی رات کے بعد کا وقت تھا, اس سے بھی زیادہ لیٹ نائٹ تھی. جب میں ترجمہ کر رہا تھا یہ میں نے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے. میں نے کہا توریت زبور انجیل have been changed, have been altered, have been played with. وہ تو تبدیل ہو چکی ہیں, تحریف ہو چکی ہیں. تو میں نے کہا مولا نے 1250 سال پہلے حوالہ دیا. It was over 12 centuries that the Imam alayhi salam gave the reference from Torah and the Torah has been changed. اب میرے ذہن میں بار بار سوال یہ آ رہا تھا کہ آیا یہ جو حوالہ 1250 سال پہلے امام رضا علیہ السلام نے دیا ہے آج بھی توریت میں ہے یا نہیں ہے؟ یقین مانیے ترجمہ میں نے ایک طرف رکھا, فوراً میں آن لائن ہوا. اس زمانے میں 2006 کی ظاہراً بات ہے یہ کہ جب یہ میں ترجمہ کر رہا تھا 2009 میں کتاب چھپی ہے, میں نے 9 سال میں ترجمہ کی ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے. اب سال اس زمانے میں آپ کو پتا کہ یہ سارا یہ وائی فائی کا ایسا سسٹم نہیں تھا. تو میں نے فوراً آن لائن ہوا کہ میں فوراً جاؤں gospel.com پہ جا کے دیکھوں کہ آیا یہ آج موجود ہے, کیونکہ میں عربی سے ترجمہ کر رہا تھا کہ آپ کو پتا gospel.com کئی زبانوں میں ہے. میں نے کہا عربی کی عبارت ڈالوں گا, وہاں پہ دیکھتے ہیں انگریزی میں آ جائے یا عربی کے اندر مل جائے عبارت مل جائے کہ یہ عبارت آج بھی موجود ہے. this statement is it still present in Torah. تو میں نے فوراً gospel.com پہ جانے کے بعد دیکھا, امام کے الفاظ کو عربی میں ٹائپ کیا اور میں نے دیکھا کہ ہم اس امام کے ماننے والے کہ 1200 سال کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جب کتابیں تحریف کر دی جائیں, تبدیل کر دی جائیں, چینج کر دی جائیں, امام رضا وہ امام ہیں کہ حوالہ وہ دے کے گئے ہیں جو ساری کتابیں تبدیل کرنے کے باوجود بھی باقی ہیں. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں جو کتابوں کے تبدیل ہونے کے بعد بھی ایسا حوالہ دے جو کتاب کا کوئی حوالہ نہ نکال سکے. ایسے کو امام رضا کہا جاتا, ایسے کو عالم آل محمد کہا جاتا. وقت نہیں ہے, تھوڑا سا اس میں مکمل کر دو اس موضوع کو. سارا مناظرہ نہیں سناؤں گا, سن لیجئے, 2 جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ دیکھو کتاب تمہاری ہے, حوالہ میں دوں گا. اس نے ایک مرتبہ کہا کہ فرمائیے. امام نے کہا, سارا مجمع سناٹے میں سننے لگا. امام نے کہا سورہ حبقوق ہے توریت کے اندر,
سورہ یہ ہے آیات نمبر 11 سے 19 تک. امام نے کہا دیکھ وَسَجَلَ رَبُّكَ، امام نے عربی میں پڑھا، میں انگریزی کا ترجمہ بھی پیش کر دوں گا. And your Lord sent his manifestation on Mount Sinai, علی طور سینا. امام نے کہا ماؤنٹ سینا پہ بتا کس پہ وحی آئی تھی. ہمارے نبی جناب موسیٰ پہ وحی نازل ہوئی. مینیفیسٹیشن سے یہاں مراد ہے وحی الہی. توجہ کیجئے گا سارے مجمع کی توجہ. کہا کہ مینیفیسٹیشن سے مراد ہے وحی الہی، اللہ کی وحی ریویلیشن نازل ہوئی. اللہ نے وحی کو بھیجا. کہ کس پہ؟ طور سینا پہ. کس پہ وحی آئی؟ کہ جناب موسیٰ پہ. کیا مانتا ہے نا؟ کیا ماننے والی کون سی بات ہے؟ بات ہمارے حق میں جا رہی ہے. امام نے کہا اس سے آگے کی آیت دیکھ. اگلی آیت میں ہے اور اپنا your Lord will send his manifestation on Mount Seir, Mount اللہ جبل سعیر، جبل سعیر پہ. on Mount انگریزی میں تھا Mount Seir. کہ جبل سعیر پہ وحی آئے گی. کیا بتا جبل سعیر پہ کس نبی پہ وحی آئی؟ جیسے چیف رابع سے امام نے پوچھا، آرتھوڈوکس چیف رابع سے پوچھا کہ بھئی تو بتا یہ تمہاری کتاب ہے اور راس الجالوت کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیت تمہاری، بتا کس پہ جبل سعیر پہ وحی آئی؟ کچھ دیر تک سوچتا رہا کہ میں نہیں جانتا. امام نے کہا پھر سوچ لے، دوبارہ موقع دے رہا ہوں. کتاب تمہاری ہے، سورہ تمہارا ہے، آیت تمہاری ہے. کہا نہیں میں نہیں جانتا. امام نے فوراً عیسائیوں اور کرسچنز کا رخ کیا. کہا او عیسائیوں، او کرسچنز، کیا تمہارا اعتقاد نہیں ہے کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی ہے؟ Lord Jesus was sent the first revelation on Mount Seir, جبل سعیر پہ. کہا ہاں ہمارا اعتقاد ہے. امام نے کہا او یہودیو، تم کہتے ہو تمہارے اگر کتاب سے، مستند کتاب سے حوالہ دے دیا جائے بعد والے نبی کا تو مان لو گے. کتاب تمہاری ہے، سورہ تمہارا، آیت تمہاری، تذکرہ عیسائیوں کے نبی کا ہے. کیا امام نے اگلی آیات کو دیکھے تو آیت نمبر 14 تھی. آیت نمبر 18 میں ساری تفصیلات چھوڑتا ہوں آگے جا رہا ہوں. امام کہتے ہیں کہ and your Lord will send his manifestation on Mount Paran. انگریزی میں ترجمہ تھا Mount Paran. اللہ وسجل ربک، اور اللہ تمہارا وحی نازل کرے گا. علی جبل فاران، عربی میں کہتے ہیں جبل فاران، انگریزی میں ماؤنٹ فیرن. کہ جبل فاران پہ وحی نازل کرے گا. جبل فاران کا بتاؤ کس پہ جبل فاران پہ وحی آئے؟ کہ ہمیں نہیں معلوم. امام نے مجمع کا رخ کیا. کہ جانتے ہو جبل فاران کہاں ہے؟ سارے مجمع نے کہا مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران ہے. کہ مکے کے پہاڑی سلسلوں کا جبل فاران. کہ جانتے ہو جبل فاران میں غار ہے جس کا نام غار حرا ہے. کہ وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ جنہوں نے کہا مجھ پہ جبل فاران غار حرا میں پہلی وحی آئی. کہ او یہودیوں کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیت تمہاری، ذکر ہمارے نبی کا. کہ تم کہتے نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. بھائی وقت تمام ہو گیا، میں اس لیے بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. امام نے کہا تم کہتے ہو کہ اگر تمہاری کتاب سے حوالہ دے دوں تو مان لو گے. امام نے کہا میں نے حوالہ دے دیا. تم کہتے ہو بعد والے انبیاء نے بڑے بڑے معجزات نہیں دکھائے. او یہودیوں تم جو معجزہ کہو گے وہ معجزہ میں دکھاؤں گا. معجزہ میں دکھاؤں گا. تم بتاؤ معجزہ کیا دکھاؤں؟ اس یہودی نے کہا، راس الجالوت نے کہا، چیف رابع نے کہا مجھے یقین ہے آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں. جس طرح سے آپ نے ہماری کتاب کے حوالے دیے مجھے یقین ہے آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں. لیکن کیسے یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں. امام نے کہا آگے دیکھ وہاں پہ لکھا ہے جس طرح موسیٰ کے 12 وصی تھے اس آخری نبی کے بھی 12 وصی ہوں گے. کیا میں نے مان لیا؟ ہر بات کو مانتا ہوں، لیکن آپ یہ سب کیسے جانتے؟ امام نے کہا ان 12 میں سے 8واں میں ہوں. ان 12 میں سے 8واں میں ہوں. ایک مرتبہ اس چیف رابع نے کہا میں گواہی دیتا ہوں روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی ہے. ایک مرتبہ مامون نے کہا بہت ہو گیا، میرے ولی عہد کی توہین ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں. جیسے ہی تخت سے اترا امام نے مسکرا کے اپنے شیعوں کو دیکھا. کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا. کہ جب میں ہر آدمی کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا یہ برداشت نہیں کر سکے گا. ایک مرتبہ فوراً تخت سے اترا اور دربار چھوڑ کے چلا گیا. اپنا ہی دربار چھوڑ دیا. امام نے ہر عالم کو اس کی کتاب سے جواب دیا. اب وہ جو ابھی تک شیعہ نہیں ہوئے تھے وہ بھی شیعہ ہونے لگے. اب سمجھ میں آیا یہ تشیع کیسے پھیلا ہے. علم سے تشیع پھیلا ہے، تلوار سے نہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. امام رضا علیہ السلام نے اتنے مناظرے کیے کہ ہر آدمی ماننے لگا. کہا ہاں یہ علم امام کے پاس ہے. مامون نے فوراً کہا کہ ہم انہیں جتنا نیچے دکھانا چاہتے ہیں ان کی عزت اتنی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان کو زہر دے دیا جائے اس سے پہلے کہ اور زیادہ لوگ انہیں ماننے لگے. فیضان گرامی
امام نے کس طرح سے لوگوں تک پہنچایا تھی. آخری جملے سن لیجیے، وقت تمام ہو چکا. میں پوری کوشش کروں گا مختصر مسائل پڑھوں، لیکن امام رضا کے مسائل سن لیجیے گا. عزیزان گرامی، امام نے ایک مرتبہ خاص خاصیوں کو بلایا، کہا یہ مجھے زہر دے دے گا. جب ایک مرتبہ نوبت آئی نا، اس نے کہا قحط پڑا ہے، آپ دعا مانگے. امام نے کہا آج دعا نہیں مانگوں گا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے جد رسول خدا میرے دادا علی مرتضیٰ 3 روزے رکھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں. میں 3 روزے رکھوں گا پھر دعا مانگوں گا. امام نے کہا سب مردوں سے کہو، خواتین، بچوں، بوڑھوں کو، سب کو لے کے میرے ساتھ چلیں، ہم صحرا میں جا کے دعا مانگیں گے. امام نے اپنے امامے کا تحت الحنک کھولا، چلنے لگے. جب کہتے تھے نا اللہ اکبر تو سارے پہاڑوں سے لبیک کی آوازیں آتی تھیں. جو امام کو دیکھتا وہ امام کا عاشق ہو جاتا کہ امام کا انداز کیسا ہے. اب جو ابھی تک شیعہ نہیں ہوئے، ایک مرتبہ امام کے ساتھ جا کے 2 رکعت نماز استسقا پڑھی. جیسے ہی نماز تمام ہوئی، مجمع نے دیکھا سامنے سے بادل آ رہے. مجمع اٹھ کے بھاگنے لگا. امام نے کہا بیٹھ جاؤ، یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے، ساتھ والی بستی کے لیے. یہ بھی تم پہ نہیں برسیں گے، جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک بارش نہیں ہوگی. امام نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگارہ تجھے میری مظلومیت کا واسطہ، میں کتنا تنہا ہوں، ان سب پہ بارش برسا دے. سب نے دیکھا کہ بادل آنے لگے. امام نے کہا گھر چلے جاؤ، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا میں کون ہوں. اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، جب تم گھر پہنچو گے تو پھر بارش ہوگی. بارش ہوئی. مامون نے کہا ارے موسم کے ماہرین نے کہا تھا بارش نہیں ہوگی، بلاؤ ان سب کو. آئے. یہ بارش کیسے ہوئی؟ کہا بارش ہونے والی نہیں تھی، یہ ان کی دعا کا اثر ہے. جب سب نے کہا نا ان کی دعا کا اثر ہے، تو مامون نے کہا خبردار مجھے تو بتا دیا، مجمع کو مت بتانا، لوگوں کو مت بتانا، ایسا نہ ہو کہ جو ابھی تک نہیں مانتے وہ بھی شیعہ ہو جائیں. وہ معجزات میں بہت پیش کرنا چاہتا تھا امام رضا علیہ السلام. امام کے قریب ترین صحابی جیسے امیر المومنین کے جناب عمار یاسر تھے، امام رضا علیہ السلام کے تھے خواجہ ابا سلط ہرری. ان کا نام عبدالسلام تھا، خواجہ ابا سلط ان کی کنیت تھی. ابا سلط، عبدالسلام نام تھا، خواجہ ابا سلط ہرری. افغانستان کے رہنے والے تھے، امام کے عاشق تھے. امام نے ان سے کہا کہ آج جب مجھے مامون اپنے گھر بلائے نا، تو جب میں واپس آؤں اور دیکھوں میرے چہرے پہ رومال ہے، سمجھ لینا کہ مجھے زہر دے دیا گیا. تو کہا کہ مولا آپ تو ہمیشہ کہتے تھے کہ امام کو صرف امام غسل و کفن دے سکتا ہے. کہا مولا یہاں پر تو آپ کے بیٹے تو مدینے میں ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام. امام نے کہا کہ خدا حجت خدا کو پہنچا دے، وہ خود پہنچ جائے گا میرا بیٹا. لیکن جب میرا بیٹا آئے نا، کہنا باپ نے بہت انتظار کیا. کہا مولا وہ پہنچ جائیں گے؟ مولا نے کہا ہاں وہ آ جائے. جب میرا بیٹا آئے تو اسے بتا دینا کہ میں کس حجرے میں ہوں، اشارہ کر دینا، وہ میرے حجرے میں آ جائے. آپ جانتے ہیں نا ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے میرا آخری وقت اپنے بیٹے کے زانوں پہ ہو، بیٹے کے گود میں سر رکھ کے دنیا سے جاؤں. ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا آخری وقت میں سر اٹھائے اپنے پاس رکھے. جناب رسول خدا نے بھی کہا تھا نا یا علی میرے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لیجئے. امیر المؤمنین نے بھی یہی کہا اے بیٹا حسن مجتبیٰ میرے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لے. مولا حسن فوراً آگے بڑھے، مولا حسن کو اپنے زانوں پہ رکھا، پیار کرتے جاتے، پیشانی کو چومتے. ہر امام نے یہی چاہا. امام حسن مجتبیٰ نے کہا بھیا حسین میرے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لے. مولا حسین بیٹھے، امام حسن مجتبیٰ کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، پیشانی کو چومتے، پیار کرتے، کہا میری آخری وقت ہے. لیکن امام حسین ایسے امام ہیں جب ان کا آخری وقت آیا تو کوئی ان کا سر اپنے زانوں پہ رکھنے والا نہیں تھا. امام سجدے میں تھے اور ایک ایسی حالت تھی، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. ایک مرتبہ آواز دے کے کہا اماں آپ کا بیٹا جا رہا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ جناب سیدہ نے اپنے برقعے کا دامن پھیلایا اور سید الشہداء کے سر کو اپنے برقعے کے اس دامن میں رکھا. کہا بیٹا یہ نہ سمجھنا کوئی آپ کے پاس نہیں ہے حسین، میں آپ کے سر کو اپنے پہلو میں رکھوں گی. پروردگار عجیب و غریب کیفیت ہے، کوئی بھی بخل نہ کرے. آج امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ دینا ہے. ایک مرتبہ امام گئے، آج بھی جائیں گے نا آپ تو انگوروں کے بہت سے وہاں تابوت اٹھائے جاتے ہیں. انگور کا تابوت کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ انگور کا تابوت امام رضا علیہ السلام کا تابوت اٹھایا گیا. میں اب سے 20-25 برس پہلے کی بات ہے، مشہد مقدس میں دوسری یا تیسری مرتبہ زیارت کرنے کے لیے گیا تھا امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے دنوں میں. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مختلف تابوت آ رہے ہیں. ایک تابوت کی خصوصیت یہ تھی کہ سیاہ برقعوں میں خواتین نے تابوت اٹھا رکھا تھا
اور اس کے اوپر انگور تھے. تو میں نے فوراً ایک مرتبہ روک کے کہا کہ روک دو ذرا تابوت. میں نے سوال کیا امام رضا کے حرم میں جا رہے ہیں, مجھے اتنا بتا دیجئے کہ یہ خواتین نے تابوت کیوں اٹھا رکھا ہے. میں اس وقت 18-19 برس کا تھا. میں نے سوال کیا بتاؤ یہ خواتین نے تابوت کیوں اٹھا رکھا ہے. تو ان میں سے کچھ مومنین نے کہا کیونکہ ایک روایت یہی ہے امام رضا وہ مظلوم امام ہیں جن کے تابوت کو خواتین نے اٹھایا تھا, مردوں نے تابوت کو نہیں اٹھایا تھا, خواتین نے تابوت کو اٹھایا تھا. امام رضا علیہ السلام اسی لیے بھی غریب الغربا کہا جاتا ہے, وہ غریب امام جن کے تابوت کو خواتین نے اٹھایا. کوئی آج رونے میں بخل نہ کرے, میری درخواست ہے آپ میرے ساتھ چلیے گا. ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام گئے, امامون نے بلایا. جب بلایا نا تو ایک مرتبہ اس نے امام سے کہا یہ انگور کھا لیجئے. امام نے ایک مرتبہ دیکھا, اسے کہا باز رہ, تو اپنے لیے جہنم کا گڑھا نہ کھول. کہا کہ نہیں آپ انگور کھائیے. امام نے پھر اس کو تہدید کیا, وارننگ دی. کہا میں جانتا ہوں تو نے زہر رکھا ہے. کہا نہیں آپ کو کھانا ہوگا, نہیں تو پھر میں آپ کو ویسے بھی زہر دے دوں گا. امام نے ایک مرتبہ کلمہ استرجاع پڑھا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس میں ایک مرتبہ انگور لیا, فوراً اپنا رومال نکالا, چہرے پہ رکھا اور اٹھ کے جانے لگے. مامون نے کہا نہیں اور انگور کھائیے. امام نے کہا تیرا کام ہو گیا ہے, تو چاہتا تھا کہ مجھے زہر دے دیا جائے, زہر نے اثر کر دیا, میری شہادت ہو جائے گی. فوراً رومال لیا, اپنے چہرے پہ رکھا, اٹھے باہر آ گئے. جب خواجہ سے کہا تھا تو خواجہ سے کہا خواجہ وصل اگر میرے چہرے پہ رومال ہونا تو پھر مجھے مت روکنا, پھر سمجھ جانا کہ مجھے خون کی قے آ رہی ہے. جیسے امام اپنے گھر پہنچے, خواجہ نے دیکھا امام کے چہرے پہ رومال ہے, خواجہ رونے لگے. کہا مولا آپ کو پردیس میں زہر دے دیا گیا, اب سمجھ میں آیا غریب الغربا کیوں ہے. ہر امام کو جب زہر دیا نا ان کا کوئی بھائی یا بیٹا موجود تھا, لیکن ایسی 3 ہستیاں ہیں جن کے پاس کوئی موجود نہیں تھا. ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں, 3 ہستیوں کے پاس کوئی موجود نہیں تھا. پہلے امام حسین علیہ السلام جب وہ ایک مرتبہ سجدے میں گئے تو جناب سیدہ کو آنا پڑا, کوئی موجود نہیں تھا. دوسری ہستی کون ہے جن کے پاس کوئی نہیں, ایک امام ہے بغداد کی زندان میں ہے. جب ایک مرتبہ زہر دیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تو تڑپ کے کہا ہائے میرا بیٹا رضا, میری بیٹیاں مدینے میں انتظار میں تھی, مجھے زہر دے دیا گیا. تیسری ہستی امام رضا جب زہر دیا تنہا تھے. میں نے تمام کر دیا, 4 سے 5 منٹ کی زحمتوں میں آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا. خواجہ بسل کہتے میں نے دیکھا امام حجرے میں چلے گئے. جب حجرے میں بیٹھے تھے کہ میں چاروں طرف سے دروازے بند کر رہا تھا, کھڑکیاں بند کر رہا تھا. ارے امام کی شہادت کی رات ہے, آج کی رات امام کی شہادت کی رات ہے. کہ اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی بہت ہی خوبصورت نوجوان آیا. کہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کیسے آپ اندر آ گئے, یہ سارے دروازے بند تھے. ایک مرتبہ امام محمد تقی نے کہا وہ خدا جو مجھے مدینے سے مشہد لا سکتا ہے وہ مشہد میں گھر کے اندر کیسے نہیں لا سکتا. کیا خواجہ ہٹ جاؤ, میں اپنے بابا کے غسل و کفن کے لیے آیا ہوں گا. آپ کے بابا آپ کو بہت یاد کرتے تھے. ہائے مظلوم امام رضا, ہائے غریب امام رضا. کہا ہٹ جاؤ خواجہ, میں خود غسل و کفن کروں گا, ہٹ جاؤ. جنت سے حنوط آیا, جنت سے کفن کا کپڑا آیا. امام محمد تقی نے بڑی تعظیم سے آپ کو غسل دیا, حنوط دیا, کفن دیا. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ذرا ایک مرتبہ کربلا چلے, ایک لاشا دھوپ میں پڑا ہے, ایک لاشا دھوپ میں پڑا ہے. کوئی بی بی بار بار رو کے کہتی ہے ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, میرے بیٹے کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ بڑی تعظیم سے امام محمد تقی نے غسل و کفن دیا, حنوط دیا, کفن پہنانے کے بعد جنازہ پڑھایا. کہا خواجہ جو مستورات لے جائیں گی نا قبر پہلے تیار ہوگی, اسی قبر میں جیسے لاشا خود کروٹ لے لے گا میرے بابا کا ویسے ہی دفنا دینا. خواجہ میں جا رہا ہوں, میں آخری جملہ کہوں, یہاں امام محمد تقی بڑے کم سن ہیں لیکن پھر بھی آئے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا جب آپ آئے نہ آپ کے گلے میں توب ڈالا گیا, نہ پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی, نہ ہاتھوں میں زنجیریں, نہ مولا آپ کی کمسینی پہ یتیمے کی کسی نے تماچا مارا. لیکن مولا شام غریبہ میں ایک بی بی رو رو کے کہہ
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دو جملے صرف دعا کی. ہاتھوں کو بلند کیجیے. تاریخ میں لکھا ہے 3 ایسی بہنیں ہیں جو بھائی کی محبت میں سفر میں نکلی. پہلی جناب کلثوم ہے، جناب موسیٰ کی بہن. جب ماں نے تابوت میں بہا دیا نا تو جناب موسیٰ کی والدہ تڑپنے لگی، پروردگارا میرا بچہ میں نے تیرے کہنے پہ پانی میں بہا تو دیا لیکن میرا دل نہیں مانتا. تو جناب کلثوم نے کہا اماں میں ساتھ ساتھ جاؤں. کہاں بیٹی؟ جانتے ہیں دوسری بیوی کون ہیں جو بھائی کے ساتھ گئی ہیں؟ جناب زینب کبریٰ. گئی بھائی کے ساتھ تھی، جب واپس آئیں تو نہ بھائی تھے نہ بیٹے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جانتے ہیں تیسری بیوی کون ہے؟ تیسری جناب معصومہ قوم ہے. سب بہن بھائیوں سے کہا ہمیں امام رضا بہت یاد آتے ہیں، چلو مجھے مشہد لے چلو. ایک مرتبہ چلی، جیسے ہی چلی نا بی بی جناب معصومہ قوم تو صحابہ کے مقام پہ بنی عباس نے حملہ کیا، بی بی کے سارے بھائیوں کو شہید کر دیا. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، میرے ساتھ چلیے گا. پروردگارا جب ایک مرتبہ جناب معصومہ قوم کے سارے بھائی شہید ہو گئے نا، بی بی کی بہنیں بھی شہید ہوئیں. اصفہان میں اب جا کے دیکھیں گے بی بی کے بھائیوں کی بہنوں کی اصفہان اور اس کے بعد کے مقام پہ قبریں. سب کو شہید کر دیا، ان سب کی قبریں وہاں پہ بنی. چند بہنیں ساتھ تھیں، ایک کنیز تھی. بی بی جب چل رہی تھی تو ایک شیعہ پہنچا، ابو موسیٰ خزرجی، بہت بزرگ صحابی ہیں امام کے. پہنچے، کہا کیا بات ہے یہ بیویاں کون ہیں؟ کنیز سے پوچھا. کہا یہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں. اب وہ بتانا نہیں چاہتا تھا امام کی شہادت ہو گئی ہے. کہا میں بہن کو کبھی بھی پردیس میں کوئی خبر نہ دے کہ آپ کا بھائی مارا گیا. بس ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی امام کو یہاں قریب میں قم ہے، یہ سب کے سب شیعوں کا شہر ہے، یہاں مولا کے ماننے والے ہیں، بی بی سے کو یہاں آ جائیں. کہا ٹھیک ہے تم جا کے انتظام کرو کہ ذرا رک جاؤ، قم سے باہر رک جاؤ، میں قم والوں کو بتا دوں. جیسے قم پہنچے، چھوٹا سا شہر تھا اس زمانے میں. کہا یہ سارے سیاہ پرچم اتار دو. لوگوں نے کہا تم کیسے شیعہ ہو، سیاہ پرچم اتار دیں؟ امام رضا کی شہادت ہوئی ہے. کہا نہیں، یہ پرچم اتار دو، مولا کی بہن ابھی مدینے سے آئی ہے. پردیس میں کبھی بہنوں کو بری خبر نہیں دی جاتی بھائی مارا گیا. کہا یہ اتار دو سارے سیاہ پرچم. سب نے اتار دیے. کہا کوئی بھی نہ کہے کہ مولا مارے گئے ہیں. ایک مرتبہ جب بہن آنے لگی نا قم میں تو ایک آدمی نے سوال کیا کنیز سے، کیا بات ہے جہاں بی بی قدم رکھتی ہیں زمین سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہا بی بی کے پاؤں کے نالے ٹوٹ گئے ہیں، بی بی کو چلنے کی عادت نہیں ہے، پتھروں پہ جب پاؤں رکھتی ہیں تو بی بی کے پاؤں سے خون بہتا ہے. تو یہ پاؤں کا خون بہ رہا ہے. پروردگارا جب پہنچی نا جناب معصومہ قوم مقدس میں، آج جائیں گے تو وہاں پہ زیارت ہے. اسے بیت النور کہا جاتا ہے جس گھر میں جناب معصومہ رکی تھی، آج اس کا نام ہے بیت النور. ایک مرتبہ جناب معصومہ وہاں پہ اتری اور وہاں پہ رک گئی. چند دن رکی تھی، بی بی مسلسل عبادت کرتی رہتی محراب میں. اچانک ایک دن بی بی کے کانوں میں آواز پڑی کہ کوئی خاتون کہتی جا رہی ہائے امام رضا، ہائے امام رضا. فوراً کنیز سے کہا ذرا اس خاتون کو بلا کے لاؤ. کہا کیا بات ہے؟ اس امام رضا کو کہا بی بی آپ کیسی شیعہ ہیں، آپ کو نہیں پتا شیعوں کے 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا ہے. بی بی تڑپنے لگی. کہا مولا بھیا آپ نے انتظار نہ کیا، بہن مدینے سے آئی تھی. پروردگارا واسطہ اس امام کا، ان کی بہن کا واسطہ، ہم سب کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، ایک مومنہ بہت سخت مریض ہے، پروردگارہ ان کو صحت کلی عنایت فرما. اور بہت سے مومنین نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما. جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے پروردگار اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں لائیے گا. اے امام غریب الغرباء، اے امام رضا علیہ السلام، اے مولا آج کی اس شب کے صدقے میں کسی کو رد نہ کیجیے. ہم سب کو زندگی میں بار بار اپنی زیارت نصیب. مولا آخرت میں آپ کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو. پروردگارہ ہمیں امام رضا کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین
मारो न काजिया ने हमें, हम यतीम हैं। मारो न काजिया ने हमें, हम यतीम हैं। मारो न काजिया ने हमें, हम यतीम हैं। हम लोग अहले बैते रसूले करीम हैं। मारो न काजिया ने हमें, हम यतीम हैं। जिन पे नाज हमको न जाने किधर गए, जिन पे नाज हमको न जाने किधर गए। ये जो हमारे जाने वाले गुजर गए, ये जो हमारे जाने वाले गुजर गए। अकबर शहीद हो गए, अब्बास मर गए। अकबर शहीद हो गए, अब्बास मर गए। कुर्ते फटे हुए हैं खले जो दो नीम हैं। कुर्ते फटे हुए हैं खले जो दो नीम हैं। मारो न ताजिया ने हमें, हम यकीन है। मारो न ताजिया ने हमें, हम यकीन है। देखो पड़े हैं पुश्त पे बानों के कितने गाँव। देखो पड़े हैं पुश्त पे बानों के कितने गाँव। रस्सी से कट रहा है गला, कुछ रहम तो आओ। रस्सी से कट रहा है गला, कुछ रहम तो आओ। मारो न ताजिया ने हमें, हम यतीम हैं। तीरों के मुसल्ले पर वो सजदाए शुक्राना। 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 शबीर ने बतलाया, शबीर ने बतलाया, इस्लाम पे मर जाना। तीरों के मुसल्ले पर वो सजदाए शुक्राना। तीरों के मुसल्ले पर वो सजदाए शुक्राना। मैयत अली असगर की हाथों पे उठा बोले। मैयत अली असगर की हाथों पे उठा बोले। अल्लाह
تیرے آگے ہے شبیر کا نذرانہ اللہ تیرے آگے ہے شبیر کا نذرانہ شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا کر ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا کر معصوم کا ہنس دینا اور موت کا گھبرانا معصوم کا ہنس دینا اور موت کا گھبرانا شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ کچھ اس طرح لاش آئی ایک رات کے بیاہ کی کچھ اس طرح لاش آئی ایک رات کے بیاہ کی افسوس کے مادر نے بیٹے کو نہ پہچانا افسوس کے مادر نے بیٹے کو نہ پہچانا شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ مولا کی وصیت تھی عباس دلاور کو مولا کی وصیت تھی عباس دلاور کو تلوار نہیں کہتی آقا کا کہا مانا تلوار نہیں کہتی آقا کا کہا مانا شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ یا حسین 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 صلی علی محمد و آل محمد